السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی لی ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ باذن اللہ تعالی 23ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے، اور اس پارے میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورۃ صاد اور سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے. اللہ نے فرمایا سورہ یاسین کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. کہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو قرآن ہے یہ نازل ہوا ہے کہ عزیز الرحیم کی طرف سے، جو کیا ہے، جو عزت والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اہل علم نے بیان کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنے کا جب ذکر آیا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے عزیز اور رحیم کی طرف سے، تو اللہ نے یہ دو نام کیوں چوز کیا، یعنی یہ دو نام کیوں چوز کیے؟ اس لیے بتانے کے لیے کہ نا جو شخص قرآن پہ عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، تو اللہ اس کو یہ نا سزا دے گا، اور رحیم بھی ہے کہ جو قرآن پہ عمل کرے گا اس پہ رحم کرے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پر یہاں پر دو ناموں کا ذکر کیا، تنزیل العزیز الرحیم، کہ قرآن نازل ہوا عزیز اور رحیم کی طرف سے، جو اللہ سبحانہ وتعالی. تو عزیز جو اس کو نہ مانے اور رحیم جو اس پر عمل کرے. اور اللہ نے یہاں پر جب قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، تو اللہ نے یہاں پر قسم کھائی قرآن کی، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا کہ تو قرآن یہ اس سے معلوم ہے کہ نا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا. اور قرآن کی سارے جو دلائل قرآن کے ہیں وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا وہاں پر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کہ ہم نے ان کافروں کے ان کے سامنے اور پیچھے آڑ بنا دی اور آڑ رکھ دی، تو جس سے ہم ان کو ڈھانک دیا، یعنی وہ ان کو اللہ نے کہا کہ ڈھانک دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ ڈھانک دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھ نہیں سکتے. تو یہاں پر مراد کیا ہے اس سے کہ یہ ان سے ہدایت کو اللہ نے ان کو ہدایت ان سے دور کر دی. تو یہاں پر اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ اگر جب انسان دیکھے کہ انسان کو ہدایت کی طرف راستہ نہیں کھل رہا اور ہدایت کے دروازے نہیں کھل رہے، تو جان لے کہ وہ ایک خطرے میں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کافروں اور حق کے درمیان آڑ بنا دی اور ان کو ڈھانک دیا، تو پھر وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. تو یہ کیا ہے؟ بلا شک یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہ اور ان کے شرک کی یہ سزا ہے ان کو. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ جو بھی وہ لوگ کام کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے کیا ہے کام، اور جو کرنے والے ہیں، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ ہر ان کے نیک اعمال و برے اعمال سب کو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو ان کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو نوٹ کر رہا ہے. اور یہاں پر کہا وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی، اور ان کے اعمال، ان کے آثار کو بھی اللہ نوٹ کر رہا ہے اور اللہ لکھ رہا ہے. تو یہاں پر فرشتے لکھتے ہیں. تو یہاں پر اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ نا کہ یہاں پر انسان جو بھی عمل کرتا ہے دنیا میں، تو اس کا جو بھی نیک اثر ہے اس کو فرشتے لکھتے ہیں. اس کا اثر جو اگر دور تک بھی ہو، اگر اس کی بات کا فائدہ اگر بہت دور کی تک ہوا یا اس کے مرنے کے بعد بھی ہوا، تو وہ اللہ کے نزدیک ضائع نہیں ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک ضائع نہیں ہوگا. اور حتیٰ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ نا کہ انسان کے جو اسٹیپس ہے، یعنی جو جاتا ہے انسان مسجد کو چل کر، تو اس کے ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے. یہ اس کا اثر ہے، یہ بھی اس کا اثر میں داخل ہے. اس لیے جب بنی سلمہ نے جب انہوں نے چاہا کہ نا کہ ان کا گھر دور تھا مسجد نبوی سے، تو انہوں نے چاہا کہ مسجد کے قریب ان کا اپنا گھر بنا لیں. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیارکم تکتب آثارکم، کہ اے بنو سلیمہ کہ تم لوگ وہیں رہو، دور رہو، اس لیے کہ تم اگر دور سے چل کر آؤ گے تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، تمہارے جو آثار ہیں، تمہارے جو اسٹیپس. اور تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انسان مسجد کو چل کر آئے اور اگر دور رہی تو اور زیادہ ثواب کا یہ ثواب کا باعث ہے. جتنا زیادہ دور رہی اس کی یعنی مسجد اس کے گھر سے، تو اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. اللہ نے یہاں پر یہاں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ لیا اور گنی ہے فی امام مبین، کتاب میں. تو یہاں پر امام سے مراد یہاں پر کتاب ہے. تو یہاں پر کبھی قرآن میں کتاب کو وہ کہتے ہیں امام. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کتابت سے کہ وہ لکھیں،
لیکن اللہ نے پھر بھی چاہا کہ لکھا جائے تاکہ لوگوں کو اس میں سکھایا جائے کہ لوگ لکھیں اور ضبط کریں اور اس کا حساب کریں ہر کام کا، اس کو نوٹ کریں، اور تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز نوٹ کی ہے تاکہ لوگ کو خود معلوم ہو جائے، تاکہ یہ کتاب ان کو خود دکھائی دی جائے، جیسے اللہ نے سورہ اسراء میں اقرأ کتابک، تاکہ بندوں سے خود کہا جائے کہ تم خود اپنی کتاب پڑھ لو، تم خود کافی ہے کہ نہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ تم نے کتنے برا عمل کیا انہیں عمل کیا۔ اور یہاں پر آتی ہے نا ہر وہ چیز جو بندوں نے کی ہے یا جو پہلے جو اللہ نے لکھا ہے یا جو اللہ نے جو بھی تقدیر میں لکھا ہے، سب داخل ہے اس میں، سب کیا ہے، سب داخل ہے۔ اور تاکہ اس کی وجہ، اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ تاکہ بندے جان لیں کہ انہیں جو ملی ہے وہ چیز انہیں ملنے والی ہی تھی، اور جو چیز انہیں نہیں ملی وہ انہیں نہیں ملنے والی تھی، تو وہ غم نہ کریں، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے تو وہ غم نہ کریں، اس لیے کہ ممکن انسان کبھی کوئی چیز کی خواہش کرتا ہے لیکن اسے وہ چیز نہیں ملتی تو وہ غم کرتا ہے اور اداس ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بات سنو، ہر چیز لکھی ہوئی پہلے سے، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو غم نہ کرو، بلکہ تمہیں جو چیز ملنے والی تھی ملی ہے وہ ملنے والی ہی تھی، اور جو چیز تمہیں نہ ملی اور نہیں ملی وہ تمہیں چیز نہیں ملنے والی تھی۔ پھر اللہ نے یہاں پر اس سے پہلے فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، کہ اے نبی آپ کی بات سے وہی ڈریں گے جو قرآن کو فالو کریں، قرآن کی اتباع کریں اور اللہ سے ڈریں غیب سے، وخشی، تو یہاں پر دو صفت بیان کی گئی، جو قرآن کی اتباع کرے اور اللہ سے ڈرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ سے اور رحمان سے ڈرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ہم جب تو یہاں پر اللہ نے دو صفات کا بیان کیے، تو جو انسان میں یہ دو صفت ہو تو اسے حقیقت میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتوں سے فائدہ ہوگا، تو جس انسان کے اندر یہ دو صفات ہیں اسے ہی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتوں سے فائدہ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جگہ آیا کہ نا قرآن ساری انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے، اس میں تنذیر ہے اور اس میں نذارت ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لیکن للعالمین نذیر، تاکہ یہ سارے جہانوں کے لیے یہ ڈرانے والے ہوں۔ اور لیکن اللہ نے بدل فرمایا کہ قرآن سے وہی ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جیسے کہ یہاں پر ہے وخشی الرحمن، یا سورہ نازعات میں ہے انما انت منذر من یخشاہ، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ نا اصل تو قرآن سارے جہانوں کے لیے آیا اور سارے جہانوں کو ڈرانے کے لیے آیا، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو یہ ایمان والے ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو قرآن کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ نے وہی فرمایا ابھی سورہ یاسین میں شروع میں فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کو ڈرانا اور نہیں ڈرانا برابر ہے، وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس لیے کہ ان کو ڈرانا اور نہیں ڈرانا برابر ہے، حالانکہ ان کو ڈرایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، لیکن وہ فائدہ نہیں، ان کو فائدہ نہیں ملتا، وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور جب اللہ نے یہ فرمایا وخشی الرحمن بالغیب، کہ جو رحمان سے ڈرتے ہیں، خشیت کرتے ہیں، تو یہاں پر رحمان کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے تو شاید اللہ رحم نہیں کرے گا، اللہ رحم بھی کرے گا، اللہ رحیم ہے، اللہ کیا ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان ہے نا کیا کرے کہ نا، تو انسان ہمیشہ رحمت، اللہ کی رحمت سے امید کرے ہمیشہ، اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے، دونوں کے بیچ میں رہے۔ پھر اللہ نے آگے یہاں پر ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیا، لیکن یہاں پر کہا کہ اصحاب القریۃ، کس قریے، کون سی بستی ہے یہ، ان کے یہ نام کیا ہے، کوئی ذکر نہیں، بلکہ ان کے نبی بھی کون تھے ان کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا اذ جاء المرسلون، ان کے پاس رسول گئے، کون رسول تھے، ان کے نام کیا ہے، کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نا فائدہ نہیں ہے ذکر کرنے میں، اصل فائدہ عبرت میں، یعنی اس قصے میں کیا عبرت ہے وہ حاصل کرنا ہے، لیکن یہ بستی والوں کا نام کیا تھا، رسولوں کا نام کیا تھا، وہ کتنے لوگ تھے، وہ کوئی ذکر نہیں، کیوں، اس لیے کہ نا وہ فائدے کی، وہ عبرت کی جگہ نہیں ہے، وہ عبرت کی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل عبرت قصے میں۔ اور یہاں پر ان کے رسولوں نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، کہ تو رسولوں کا کام صرف بلاغ ہے، صرف پہنچانا ہے اور حجت قائم کرنا ہے، ہدایت اللہ کا ہدایت، اور اسی طرح سے جو رسولوں کے پیروکار ہے اور رسولوں کا کام کرنے والے ہیں اور رسولوں کی مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، جو داعی ہے، ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ حق واضح کرے بس، لیکن حق واضح ہو، اسی اللہ فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، واضح مبین یعنی بالکل واضح بیان ہو، یعنی تو رسولوں کو اور ان کو داعیوں کو حق واضح حق بیان کرنا ہے، لیکن ایسا حق جو واضح حق ہو، یعنی واضح حق بیان کرنا ہے واضح طور پر، تاکہ یعنی ایسی وضاحت کہ پھر بعد میں کوئی حجت باقی نہ رہے جو نہ مانے، پھر بعد میں حجت باقی نہ رہے جو نہ مانے، تاکہ کوئی وہ نہ کہے کہ انہیں مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی، یا انہوں نے مکمل طور پر واضح طور پر یعنی حق کو واضح نہیں کیا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور شہر کے کونے سے، شہر کے آخری سے ایک آدمی آیا، وہ بھی بھاگتا ہوا آیا، تیز بھاگتا ہوا آیا، کیوں، نصیحت کرنے کے لیے اور قوم کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے یسعى، وہ دوڑتے ہوئے آیا،
بھاگتے ہی آیا. تو یہاں پر اس لیے کہ وہ جب وہ چاہ رہا تھا کہ نا یہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے یہ لوگ ہدایت پہ آ جائے. تو یہاں پر چاہیے کہ انسان دعوت میں آگے بڑھے، دوڑے دعوت دینے میں اور لوگوں کو سمجھانے میں اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں. اس لیے اگر ہم کام نہیں کریں گے، اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے اور توحید کی دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے، تو یہ ہماری قوم ہلاک ہو جائے گی. اگر ہماری قوم میں کوئی مشرک ہے، شرک کرنے والے، تو یہ ذمہ داری ہے ہر انسان پر کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے دوڑے اور محنت کرے. اس نے فرمایا وجاء من اقصى المدینہ، وہ بھی آیا شہر کے کونے سے، یعنی شہر کے آخری حصے سے. تو اگر دعوت دینے کے لیے اگر لمبی مسافت طے کرنا پڑے تو طے کرے انسان، اگرچہ وہ شہر کے آخری میں کیوں نہ ہو، وہاں سے دوڑ کے آئے اور آ کے لوگوں کو نصیحت کرے. پھر اس نے آگے فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ اے میری قوم ان کی اتباع کرو جو تمہارے سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، جو تمہارے سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. تو داعی کو چاہیے کہ اصل وہ اپنی دعوت میں کوئی معاوضہ طلب نہ کرے. تو اگر کسی کو کوئی جگہ اندر دینے جائے یا کچھ یعنی دعوت دینے جائے تو وہ کیا کرے، اس میں نا معاوضہ طلب نہ کرے. ہاں ایک چیز تعلیم دینا الگ چیز ہے، لیکن جو دعوت دینا ہے اس میں وہ کوشش کرے کہ نا حتی المقدور یعنی اس کا معاوضہ نہ لے، اس لیے کہ نا تاکہ اس کے بات کا وزن رہے، اس کے بات کا وزن رہے. پھر اس نے آگے فرمایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور میں کیوں نہ اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اس لیے کہ وہی حقدار ہے، یعنی وہی حقدار، وہی عبادت کا لائق ہے اور مستحق ہے اور حقدار ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اور میں اس کی عبادت کیوں کروں جو یعنی اس جو بت نے یا جو بھی چیز ہو، اس نے نہ مجھے پیدا کیا نہ مجھے کوئی چیز دی، بلکہ اللہ ہی جس نے مجھے پیدا کیا وہی حقدار ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. اس لیے فرمایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ایک عقلی دلیل ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی کی چاہیے کہ انسان کیا کرے، عبادت کرے. اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ ہم انسان اس کی عبادت کرے کہ جو اس کو کوئی نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان پہنچائے. اس لیے تو اس نے آگے فرمایا اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کہ اگر اللہ نے مجھے چاہا کہ مجھے نقصان پہنچائے تو ان کی سفارش کچھ کام میں نہیں آئے گی، ولا ينقذون، اور نہ مجھے وہ بچائیں گے. اور اگر تو فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ان کی بجا کر لوں اللہ کو چھوڑ کر تو میں بالکل واضح اس میں ہوں گا، گمراہی میں بالکل واضح گمراہی میں واقع ہو جاؤں گا. اس لیے کہ بالکل یہ عقل کے مخالف ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کی عبادت کروں، تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہے. پھر اس نے آگے فرمایا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، جب اس کی قوم نے کو مار دیا، جب اس نے دعوت دی تو لوگوں نے اس کو مار دیا. تو پھر جب وہ گیا جنت میں، تو جب فرشتوں نے کہا کہ جاؤ جنت کے اندر، داخل ہو جنت میں، تو اس نے دیکھیے اس کی تڑپ ابھی ختم نہیں ہوئی. ابھی دیکھیے جب وہ اس کی قوم نے اس کو مار دیا، اس کا قتل کیا، اس لیے کہ اس نے دعوت دی بول کے، اس نے اللہ کی طرف بلایا ان کو، تو اس کی قوم نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس کو مار دیا. تو جب مر گیا وہ، جب اس کو مار دیا گیا، تو جب فرشتوں نے کہا کہ تم داخل ہو جنت میں، تو اس نے کیا کہا، اس کی ابھی جو تڑپ جو تھی دعوت کی وہ ختم نہیں ہوئی. اس نے جب داخل ہو رہا تھا جنت میں، تو اس نے کیا کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش کہ میری قوم جان لیتے. کیا جان لیتے؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت دی. تو یہ بتانے کے لیے کہ نا اگر تم بھی ایمان لائیں گے تو تمہیں بھی اللہ معاف کر دے گا اور تمہیں بھی عزت دے گا. سبحان اللہ. دیکھیے یہ تڑپ تھی اس آدمی کے اندر دعوت دینے کی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ نا اس نے معاف کر دیا اپنے قوم کو. یہ نہیں کہا کہ چلو اچھا ہے ان کو معلوم نہیں ہونا، بلکہ یہ دنیا میں یہ لوگ ہے نا کفر میں ہی مر جانا تاکہ ان کو عذاب ملنا. نہیں، انسان وہ مسلم، اس نے اپنے قوم کو معاف کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کا قتل کیا. پھر اللہ نے فرمایا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، کہ پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے پھر اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی آسمان سے ہم نے ہمارے فوج کو نہیں بھیجی، جو فرشتے ہیں، بلکہ اور نہ ہم اس کو نازل کرنے والے تھے، بلکہ کیا تھا، ان كانت الا صيحة واحدة، بلکہ ایک چیخ کافی تھی. تو وہ سارے کیا ہو گئے، بجھ بجھا گئے اور ختم ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ نا یہ اتنے ان کو ہلاک کرنے، اس کی قوم کو جو انہوں نے ایمان نہیں لایا اور بلکہ ان کو قتل کیا داعی کو، تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی فوجیوں کی ضرورت نہیں تھی، آسمان سے فرشتے آنا کچھ کافی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ایک چیخ کافی تھی. چیخ سے سارے کیا ہو گئے، بلکہ وہ بھی فرمایا کہ صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ. یہ نہیں کہ ممکن ہے کہ لوگ سمجھے کہ دو چیخ تھی ہوں گی، نہیں، فرمایا ایک ہی چیخ، ایک پکار تھی، سارے ہلاک ہو گئے، سارے وہیں کے وہ کیا ہے بجھ گئے اور ٹھیک ہے نا ختم ہو گئی. بالکل اگوائی کے لوگ تھے ہی نہیں، جیسے کہ ان کی کوئی حرکت ہی نہیں تھی، ختم بالکل کیا ہو گئی، ایک دم وہیں بجھ گئے. ٹھیک ہے نا.
پھر اللہ فرمائے سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم مما لا يعلمون کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز میں مختلف قسم بنائے، مختلف کیا ہے وہ بنائے، یعنی اقسام بنائے، مختلف اقسام بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دنیا کی ہر چیز میں کیا کیا، مختلف ہے نا جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ زمین کی اناج میں ہو یا انسانوں میں خود ہو یا وہ چیزوں میں جو جن کا انہیں علم نہیں ہے، ان کا انہیں علم نہیں ہے. تو اللہ نے کیا کیا، زمین کی ہر پیداوار میں نر اور مادہ رکھا، اور حتیٰ کہ اور انسانوں میں خود یہ ہے، بلکہ ہر چیز میں، بلکہ کیا ہے ہر چیز میں، بلکہ پہاڑوں میں بھی، بلکہ اور زمین میں، نعم ہر چیز میں، نعم ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا جب مشرکین سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے نا انبیاء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا کہ تم اللہ سے ڈرو اور خوف کرو کہ اگلے اور تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں سے بچو، تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا گناہوں سے بچنا رحم کے قواعد ہے. تو ان کے رسولوں نے کہا ان کی قوم سے کہ تم لوگ اپنے گناہوں سے بچو، اپنے پچھلے اور اگلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو گناہوں سے بچنا یہ رحمت کا باعث ہے. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نا کہ تم خرچ کرو ان مالوں میں سے جس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو یہاں پر دو باتوں کا، یہاں پر اس آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی بات جو ہے کہ کنجوسی اور بخالت سب سے بیکار، سب سے بری چیز ہے، اور خاص طور پر اگر وہ کسی اور کا مال میں سے ہو، اس لیے کہ یہ جو اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ کا مال ہے. انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. تو تم اللہ کے مال میں سے تم دینے میں تم بخالت کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ نا کسی دوسرے کا مال میں کنجوسی کرنا یہ سب سے بری کنجوسی ہے. اور سیکنڈ چیز کہ نا کہ یہاں پر کہ تم ڈرو مت کہ تم اگر خرچ کرو گے پیسے تو تم فقیر ہو جاؤ گے اور غریب ہو جاؤ گے، اس لیے کہ رزق اللہ دینے والا ہے. اس لیے کہ ابھی یہ جو رزق دیا وہ بھی اللہ نے دیا، تو فیوچر میں بھی اور اگلے اور مستقبل میں بھی اللہ تمہیں رزق دے گا. تو تم ڈرو مت یعنی غربت سے اور فقیری سے. اور پھر یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ مشرکین نے کہا اَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، اَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیا اس کو کھلائیں جس کو اللہ نے چاہا، تو جس کو اگر اللہ چاہتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، خود کھانا کھلا دیتا کیا. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا، یعنی مشیت اور اللہ کی یعنی مشیت سے یہاں پر دلیل پکڑی. اور یہ بلا کہ کیا ہے، یہ گنہگاروں کی بعض گنہگار اس کو دلیل بناتے ہیں، تو بلا کہ یہ غلط ہے. اس کیوں اللہ نے کہا کہ یہ کافروں کی دلیل ہے. وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو ہم یہ نہیں کرتے. تو یہاں پر جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو کہا کہ اگر ہم کیوں اس کو کھلائیں، اس کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود اللہ کیا کرتا، اس کو خود کھانا کھلاتا. لیکن ہم کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی نہیں کھلایا تاکہ آزمائش کے لیے. اللہ نے اس فقیر کو کھانا خود نہیں کھلایا تاکہ اس کو آزمائش ہو، تاکہ فقیر کو بھی آزمائش ہو اور مالدار کو بھی آزمائش ہو کہ وہ کیا خرچ کرتا نہیں کرتا اس پر. تو فقیر دنیا میں جو فقیر ہیں ان پر جو آزمائش ہے وہ دونوں کے لیے آزمائش ہے. وہ فقیر کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرتا نہیں کرتا، اور وہ آزمائش مالداروں کے لیے بھی ہے کہ وہ خرچ کرتے نہیں کرتے اللہ کا، اور مسکین کو کھانا کھلاتے نہیں کھلاتے. اگر نہ کھلائے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی. اسی اللہ نے فرمایا جو متقین کے بارے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. پھر اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ اپنے قبروں سے اٹھ کر تیز بھاگیں گے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ مرے ہوئے تھے، بالکل یہ مرے ہوئے تھے، اور ہڈیاں تھے اور ڈھانچے تھے، کچھ تھے نہیں. جب جیسی ایک سور پھونکا گیا پورے ایک ساتھ اٹھ گئے اور سب دوڑتے رہ گئے، اور دوڑتے ہوئے اللہ کا جائیں گے. تو یہ ویسے کہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ. لیکن نا تو پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یہاں دیکھیے اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ، کہ جب وہاں پر جو قوم کا اللہ نے جو ذکر کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا ایک چیخ سے. تو اللہ نے زندہ قوم کو ہلاک کر دیا ایک چیخ سے، اور جو سارے مردوں کو زندہ کر دیا ایک چیخ سے. تو یہ اللہ سے کیا ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز سے ایک کام کرتے ہیں اور اٹھا بھی کام کرتے ہیں. تو اللہ نے چیخ سے بعض کو مارا بھی، اور وہی چیخ سے بعض کو زندہ کیا، بعض کو کیا کیا، بعض کو زندہ کیا. اور قیامت کے دن بھی اسی ہوگا. دو سور جو پھونکیں گے کہ پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، پھر جب دوسری سور پھونکیں گے تو سب اڑ جائیں گے. جو اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا، پھر ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یہ اللہ کی شان ہے سبحانہ وتعالیٰ. پھر اللہ نے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور قیامت کے دن ان کافروں کے ہاتھ بات کریں گے.
وتشهد ارجلهم اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے بما كانوا يكسبون. تو یہاں پر اس لیے اللہ نے یہاں پر ان کو بات کرنے کی صلاحیت دی تاکہ ان کے اعضاء خود گواہی دیں گے خلاف، تاکہ یہ ان کو کوئی عذر باقی نہ رہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، ہم نے یہ گناہ نہیں کیا. اور اللہ نے یہاں پر فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، تم کیا کرو شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. اس لیے کہ شیطان کی پیروی کرنا گویا کہ اس کی عبادت ہے، شیطان کی پیروی کرنا یہ گویا کہ اس کی کیا ہے، عبادت کرنے کی طرح ہے. یہااں پر اللہ نے فرمایا کہ نا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے آج منہ بند کر دیں گے، ان کے منہ بند کر دیں گے. تو اور اس طرح سے قرآن میں کئی جگہ آتا کہ نا ان کو وہ بات نہیں کریں گے، اور وہ جگہ آتا کہ وہ بات کریں گے، سوال کریں گے اور بات کریں گے. تو صحیح بخاری میں آتا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے سوال کیا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ بات نہیں کریں گے، اور اس جگہ فرماتے کہ وہ بات کریں گے، اللہ سے بات کریں گے، اللہ ان سے بات کرے گا. تو کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ انہ ذو الوان، قیامت کے دن مختلف مراحل کے ہیں. تو مرۃ ينطقون ومرۃ يختم علیہ، کبھی وہ بات کریں گے اور کبھی وہ بات نہیں کریں گے. تو قیامت ایک بہت لمبا دن ہے. تو قیامت کے کچھ مراحل میں ان کا منہ بند کر دیا جائے گا، وہ بات نہیں کر پائیں گے، اور کچھ مراحل میں ان کو کیا ہے، موقع دیا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور اگر ہم نے جس کی عمر دراز کی تو ہم کیا کریں گے، اس کو ننکسہ فی الخلق، تو ہم اس کو دوبارہ کیا کریں گے جس طرح وہ پہلے تھا. تو جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں تو ہم اسے پیدائشی کی حالت کی طرف واپس کرتے ہیں، اور ہم اسے کیا کرتے ہیں، اسے پیدائشی کی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں. تو جو شخص کو اللہ نے تو فرما رہے تھے جس کی ہم عمر میں دراز کرتے ہیں اور عمر لمبی کرتے ہیں تو وہ دوبارہ بچپن کی طرح ہو جاتا ہے، کمزوری میں اور دوسروں کی محتاجی میں. جس طرح چھوٹا بچہ محتاج ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا اور کمزور ہوتا ہے، اس طرح جو بوڑھا انسان بھی ایسی ہو جاتا. اور بلا شک یہ بہت بڑی اس میں کیا ہے، نصیحت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا افلا یعقلون، کیا ان کو عقل نہیں آتی کہ جو انسان ابھی جوان ہے، بہت طاقتور ہے، اس کو ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جان لے کہ ایک دن آنے والا ہے، وہ چھوٹے بچے کی طرح ہو جائے گا، اس کو ہر ایک کی محتاجی ہوگی، اس کو حتیٰ کہ ممکن ہے کہ نا چلنے نہیں آئے گا، اور بلکہ اپنی حاجت بھی ممکن ہے پوری کرنے نہیں آئے گا، خود سے یہ ہو سکتی ہے. تو اس میں بڑی نصیحت ہے، انسان غرور میں نہ ہے. یہ جو جوانی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی، بلکہ اس کی عقل بھی ختم ہونے والی ہے، بلکہ ایک دن آنے والا ہے اور اس کی عقل ختم ہونے والی ہے، اور عقل بچوں کی طرح اس کی عقل ہو جائیں گی یا اس سے بھی کمزور ہو جائے گی. تو چاہیے کہ نا انسان بڑوں پہ رحم کرے، جو بوڑھے ہیں ان پہ رحم کرے، ان کا خیال کرے. اور اس لیے کہ اس کو بھی ایک دن ان کی طرح بننا ہے. کہ کچھ لوگ کیا ہے آج کل بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ ایسی بات کریں جو بات صحیح نہیں ہے، جیسے کہ وہ بڑے ہو گئے تو ممکن ہے کبھی ان سے ایسی بات واقع ہو جائے جو صحیح بات نہیں ہے، تو وہ کیا کرے کہ نا صبر کرے. اس لیے کہ وہ جانتا بھی ہے، اس لیے کہ وہ جان لے کہ اس کو ایک دن ان کی طرح ہونا ہے، یا اس کو مر جانا ہے جلدی، یا ان کی طرح ہونا ہے، دو میں سے ہونا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وما علمناه الشعر، اور ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له، تو یہ قرآن شاعری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف اللہ کا کلام ہے سبحانہ و تعالی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ شاعر ہے، کہا کہ وہ شاعر نہیں. لیکن حالانکہ مشرکین مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی باتوں سے تہمت لگائی تھی، کئی باتوں کی تہمت لگائی تھی کہ یہ جادوگر بھی ہے، کاہن بھی ہے، اور مجنون بھی ہے. تو اللہ نے صرف یہاں پر شعر کی نفی کی اور جنون کی بھی کی. اللہ نے کئی جگہ ما بصاحبہم من جنہ کہ یہ تمہارے ساتھی، یعنی اس کے اندر جنون نہیں ہے. لیکن کہانت اور جادوگر کی اور جادو کی نفی نہیں کی، صرف شعر کی نفی کی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ نا انہوں نے شعر کی تہمت جب لگائی تھی جب یہ قرآن پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اس کا تعلق قرآن سے تھا تو اللہ نے اس کی نفی کی تاکہ قرآن پہ کوئی تہمت نہ آئے، قرآن میں کوئی تہمت نہ آئے. لیکن جو جادو تھا، جو جادو کی جو تہمت تھی وہ اس لیے تھی کہ نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ نا کہ چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ بات کہتے تھے کہ نا یہ تو جادو کرے. تو لیکن وہ اتنے بڑے وہ نہیں تھے معجزے، یا تھے بھی تھے لیکن بس اس وقت تک کے لیے تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں تھے. لیکن جب قرآن ہمیشہ کے لیے تھا اور سارے جہانوں کے لیے تھا اور قیامت تک کے لیے تھا اور یہ سب سے بڑا معجزہ تھا، تو جو بھی انہوں نے تہمت لگائی قرآن کے بارے میں تو اللہ نے اس کی نفی کر دی، کہا کہ یہ قرآن شعر نہیں ہے. اور اللہ نے اور اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چیلنج کیا قرآن سے، خالی ان سے چیلنج وہ نہیں کیا کہ چاند سے چیلنج نہیں کیا
بلکہ کہا کہ قرآن کی طرح لاؤ، تو چیلنج اس پہ تھا، تو اللہ نے اس کی نفی کی۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا یہ دیکھتے نہیں مشرکین کہ ہم نے ان کے لیے بہت سے وہ بنا جانور، اونٹ گائے بکرے، تو اس میں وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، تو اس کے وہ مالک ہے جو یعنی جو چاہے وہ کر سکتے اس میں ان کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے، ان میں سوار ہو سکتے اور ان پہ سفر کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہا کہ یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ نے فرمایا افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو اللہ نے وہ یہاں پر ڈانٹا کہ وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ جو نعمتیں ہیں کہ اللہ نے یہ جانور ان کی مسخر کر دیا، یہ بڑی بڑی نعمت ہے، تو یہ اور یہ نعمت یعنی شکر کے لائق ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے آگے فرمایا کہ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، کہ اولم انسان کہ انسان یہ دیکھتا نہیں ہے کہ انا خلقناه من نطفه، کہ ہم نے اس کو کیا انسان سوچتا نہیں ہے کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک ہلکے پانی سے، فاذا هو خصيم مبين، تو وہ صریح اور یکایک وہ جھگڑالو بن جاتا، وہ جھگڑالو اور جھگڑا کرتا ہے اور جھگڑالو بن جاتا، یعنی جھگڑا کرنے والا بن جاتا، فاذا هو خصيم مبین۔ تو حالانکہ انسان اللہ بول رہے کہ وہ خود دیکھے، غور کرے وہ کس سے پیدا ہوا، اپنی اصل دیکھے، وہ پانی ہوا مٹی سے، وہ پیدا ہوا ایک پانی سے، اور جو پانی کہاں سے نکلا، جو پانی نکلا یعنی شرمگاہ سے نکلا، تو بلکہ انسان نکلتا ہے یعنی شرمگاہ سے 2 بار۔ انسان اصل میں اس کی اصلیت یہ ہے کہ وہ نکلا شرمگاہ کی جگہ سے 2 بار، جہاں سے گندگی نکلتی ہے، تو جہاں سے گندگی نکلتی ہے وہاں سے نکلا ہے 2 بار۔ تو پھر وہ کس طرح وہ تکبر کرے اور آگے جھگڑا کرے اللہ تعالیٰ سے اور انکار کرے کوئی چیز، یعنی اسلام کا، ان کا، یا قیامت کے دن کا، یا دوبارہ اٹھانے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ فرمایا وضرب لنا مثلا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور ایک مثال پیش کی، ونسی خلقہ، اور وہ بھول گیا کہ نا کہ اس کو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ یہاں پر اس نے ایک کافر نے کہا تھا کہ نا کہ کس طرح اس نے قال من یحیی العظام وهي رمیم، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ نا کون ہے کہ وہ ہے نا جو سڑی ہڈیوں کو، جو ہڈیاں سڑ گئی اور بوسیدہ ہو گئی، کہ وہ کس طرح سے ان ہڈیوں کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ کہا کہ تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے یہ ایک مثال پیش کی کہ جو ہڈیاں جو سڑی ہو گئی اور بوسیدہ ہو گئی، اس کو دوبارہ کیسا کیا ہے، جو یعنی دوبارہ اس سے نہ کسی انسان پیدا ہو سکتا۔ تو کہا کہ ونسی خلقہ، وہ خود دیکھ لے کہ نا اللہ نے اس کو پیدا کیا بغیر کوئی چیز سے، ناچیز سے۔ تو اگر یہ کہتا ہے کہ نا ایک سڑی ہڈیوں سے پیدا ہونا مشکل ہے یا ناممکن ہے، تو اس سے بڑا مشکل تو یہ ہونا چاہیے کہ نا جب وہ پہلی بار پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو وہ ہڈیاں بھی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو عدم تھا، ناچیز تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال سے پہلے جواب دے دیا اس کو، کہا کہ ونسی خلقہ، کہ وہ خود بول گیا کہ وہ کس طرح پیدا ہوا، وہ کس طرح پیدا ہوا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں یہاں پر 3-4 آیتوں میں بہترین جوابات دیے ان کے لیے جو قیامت کا انکار کرتے یا دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے۔ تو یہ بلکہ پورے قرآن میں اس طرح سے کہیں نہیں ہے، پورے قرآن میں اس طرح کے دلائل کہیں نہیں ہے، اس طرح اللہ نے دلائل دیے سورہ یاسین کے آخری میں کہ انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کا سوال تھا، جو پہلی جو دلیل ہے اللہ نے جو دی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا تھے کہ نا کہ کس طرح ہم پیدا ہو، کہ جو ہڈیاں جو سڑ گئی، تو اللہ نے کہا کہ تو وہ دیکھ لے کہ اللہ نے اس کو پہلے پیدا کیا پہلی بار ناچیز سے، تو یہ پہلی دلیل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد دوسری جو اللہ نے جو دلیل دی کہ نا قل یحییہ الذی انشأها اول مرہ وبکل خلق علیم، کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا جس نے انسان کو پیدا کیا پہلی بار، جس انسان کو پہلی بار پیدا کیا تو وہ قادر ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا، جس نے پہلی بار ایک چیز پیدا کر دی ناچیز سے تو وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بلکہ اس کے دوبارہ تو اور آسان ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ روم میں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس لیے دوبارہ کرنا یہ تو زیادہ آسان ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہے نا پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے، کوئی ملحد یا کوئی کافر یہ کہے کہ نا یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو ہڈیاں جو ہے جو نا ختم ہو جائیں اور بوسیدہ ہو جائیں تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سوکھ جاتی، اور زندگی میں کیا ہے گرمی ہے اور وہ کچی ہوتی ہے، یعنی اور وہ ہوتی ہے کیا ہے یعنی وہ ہے نا سوکھی نہیں ہوتی۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ نا ایک سوکھی چیز سے اور ٹھنڈی چیز سے پیدا کرے ایک گرم چیز، جو انسان ہے، جو زندگی گرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کہا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، کہ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ تعجب اس لیے تعجب ہو رہا ہے
کہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک یعنی سوکھی چیز سے پیدا کیا تر کو، اور ٹھنڈی چیز سے پیدا کیا گرم کو، یعنی جو پیدا کرے گا دوبارہ. تو دنیا میں بھی چیز موجود ہے کہ جو جھاڑ ہے، جھاڑ ایک ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس میں ٹھنڈی ہے اور سوکھا پن ہے یعنی کس کے اندر، یعنی سوری جو جھاڑ میں ٹھنڈا پن ہے اور کچا پن ہے، لیکن ادھر اسے کیا نکالتا، اس سے نکالتا آگ نکالتا ہے. تو تم جھاڑ سے آگ نکالتے ہو، ٹھیک ہے نا، حالانکہ جھاڑ میں ٹھنڈا ہے اور آگ گرم ہے. تو جس طرح جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ٹھنڈی چیز سے آگ نکال سکتا ہے، تو یہ قادر ہے کہ ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کریں انسان، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے ایک اور دلیل پیش کی، یہ تھی دوسری دلیل. پھر اللہ نے پیش کی جو تیسری دلیل ہے کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کہ جو ذات نے آسمان زمین پیدا کیے جو اتنے بڑے ہیں، جو ذات نے آسمان زمین پیدا کیے جو اتنے بڑے ہیں، کیا اس کو مشکل ہے کہ وہ پیدا کرے انسانوں کو جو چھوٹے سے ہیں بالکل، جو کچھ نہیں ہے. تو جس نے اتنی بڑی آسمان اتنی بڑی زمین پیدا کر دی، کیا وہ عاجز ہے کہ وہ پیدا کرے انسانوں کو؟ کچھ نہیں ہے. یہ تو انسان تو کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، یعنی آسمان زمین کی تخلیق کے سامنے. اس لیے اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى. سورہ احقاف میں فرمایا کہ جس نے پیدا کیا آسمان زمین اور اس کو کوئی تھکن بھی نہیں ہوئی ان کو پیدا کرنے میں، کیا اللہ تعالیٰ کیا اللہ کو تھکن ہوگی کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے سے؟ وہی تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے چوتھی بات کا ذکر کیا، کہا کہ یہ سب چیزیں الگ ہیں، ایک چیز کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام تو صرف کن فیکون کا کام ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. یعنی اللہ تعالیٰ کو یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے کوئی آسان ہے، کوئی مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام ایسے ہے، کن فیکون کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کن کہے گا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آخری میں فرمایا اور یہ حجت ختم کی، کہا کہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کہ ساری ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھوں میں، والیہ ترجعون، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو سبحان اللہ، دیکھیے اللہ نے صرف اتنے کم آیتوں میں کافروں کی ہر دلیل کا رد یعنی ہر شبے کا رد کر دیا اور دلائل قائم کر دیے، ایک ٹھوس اور قوی مضبوط دلائل کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، اور ہم دوبارہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا ہمیں یعنی مرنے کے بعد. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا سورۃ الصافات، اللہ نے اس کا آگے ذکر کیا سورۃ الصافات، اور اللہ نے صافات کی شروعات میں یعنی اللہ نے قسم کھائی فرشتوں کی، کہا کہ والصافات صفات. تو اللہ نے یہاں قسم کھائی فرشتوں کی. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بڑا مقام ہے اور وہ ایک اہم چیز ہے. تو اللہ کہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بہت بڑی مخلوقات ہے، اور اللہ کی بہت بڑی مخلوقات ہے، اور یہ اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، جس چیز کی چاہے اللہ قسم کھا سکتا ہے، اللہ قسم کھا سکتا ہے. لیکن مخلوقات کے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے انسانوں کے لیے مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قسم کھائیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. وہ ان کو یعنی ان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کی بھی قسم کھائیں اللہ کے علاوہ. ان کو صرف یہ جائز ہے کہ وہ قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی. بلکہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا، اس نے کفر یا شرک کیا. پھر اللہ نے فرمایا ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، کہ اللہ نے یہ یہاں پر فرمایا کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا. تو اللہ نے یہاں پر ستاروں کے دو وہ بیان کی وجوہات کہ یہ تو ایک آسمان کی زینت ہے، اور وحفظا من کل شیطان مارد، اور یہ یعنی اور آسمان کی حفاظت کرتے ہیں کس سے؟ یعنی سرکش شیاطین سے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی ستاروں کو رکھا ہے آسمان کی یعنی دونوں یعنی خوبصورتی کے لیے. ایک ظاہری خوبصورتی، تو یہ جو لوگ دیکھتے ہیں آنکھوں سے کہ آسمان سے کیا ہوا، یعنی جو ستارے ہیں اس سے آسمان کی خوبصورتی ہوتی ہے. اور یہ ستارے آسمان کی باطنی بھی خوبصورتی ہے کہ اگر شیاطین جو سرکش شیاطین اگر اوپر جانا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، تو یہ ستارے روکتے ہیں اور آسمان تک ان کو شیاطین کو پہنچنے نہیں دیتے ہیں. تو یہ کیا ستارے کیا ہیں؟ آسمان کی ظاہری اور باطنی دونوں زینت ہے. پھر اللہ نے فرمایا ان خلقناہم من طین لازب، کہ آپ اے نبی سوال کریں ان کافروں سے یا جو مشرکین جو یعنی آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، کیا کہ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا یہ زیادہ طاقتور ہے یا آسمان و زمین یا فرشتے؟ بلا شک فرشتے اور آسمان زمین یہ بڑی طاقتور ہے. ان خلقناہم من طین لازب، بلکہ ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک کیا ہے یعنی ان کو پیدا کیا لیزدار مٹی سے. تو یہ انتہائی یعنی ہلکی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں اللہ نے ان کو. تو پھر یہ کس طرح یہ یعنی تکبر کرتے ہیں
اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. یعنی کہ انسان اتنا کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. پھر اللہ نے اگر فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، کہ جمع کرو، کہ کیا کرو، یعنی ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو کیا کرو، سب کو جمع کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ نا کہ انسان دوستی کرے اچھے لوگوں سے اور ساتھ میں رہے اچھے لوگوں سے اور شادی وغیرہ کرے اچھے لوگوں سے. کیوں؟ تاکہ نا قیامت کے دن حشر ساتھ میں ہوگا. اگر اس کے دوست اچھے تھے تو حشر بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ میں ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ. اگر اس کے برے دوست تھے، برے لوگ تھے، تو اس کا بھی حشر ہوگا برے لوگوں کے ساتھ، اس کا حشر ہوگا برے لوگوں کے ساتھ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، تم لوگ تو دنیا میں آپس میں دوست تھے، سب تھے، تو پھر ابھی تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے. ما لکم لا تناصروا، اور بلکہ کیا کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگائیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے، ڈانٹیں گے کہ تمہاری وجہ سے اسے ہوا. تو پھر کیا ہوگا، فاغویناکم انا کنا غاوین. تو ان کے جو بڑے ہیں تو وہ کہیں گے کہ نا ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، اس لیے کہ ہم بھی کیا گمراہ تھے، تو ہم بھی گمراہ تھے اس لیے ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا. تو اس میں ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ دوستی اور مصاحبت کرے اچھے لوگوں سے اور ان کی پیروی نہ کرے، ان کے قریب تک نہ جائے جو گمراہ لوگ ہیں، ورنہ قیامت کے دن اسے پچھتانا پڑے گا، قیامت کے دن اس کو پچھتانا پڑے گا. اور اللہ نے فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن سب کو جمع کرو ایک ساتھ، کہ ظالموں کو اور وہ ان کو بھی جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، سب کو جمع کرو. تو یہاں پر بالکل ان کے لیے ذلت ہوگی کہ وہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے دونوں کو اللہ کیا کریں گے، ایک ساتھ جہنم میں ڈالیں گے. لیکن اس میں بلا شک وہ لوگ نہیں آئیں گے کہ جو فرشتے ہیں یا جو نیک لوگ جن کو لوگوں نے کیا کیا، یعنی بغیر ان کے کہے کہ لوگوں نے اگر ان کی پوجا کر لی سکے، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وغیرہ، جن کو لوگوں نے خدا بنا لیا اللہ کے علاوہ، تو یہ اس میں شامل ہوں گے. اسی اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، کہ یہ آپس میں کیا کریں گے، ایک دوسرے سے سوالات کریں گے. یہ کافر کیا کریں گے آپس میں، اور ایک دوسرے پہ ملامت کریں گے اور آپس میں جھگڑیں گے کہ تم نے مجھے گمراہ کیا. وہ کہے گا نہیں، تم نے مجھے حق سے دور کیا اور گمراہ کیا تھا. دیکھیے ابھی تو کیا ہوتا، ابھی دوست آپس میں ایک دوسرے کو ابھارتے، چلو وہ کام کرو، غلط کام کرو، برا کام کرو، یہ حرام کام کرو، ایک دوسرے کو ابھارتے. لیکن کیا ہوگا قیامت کے دن یہ آپس میں دشمن بن جائیں گے، اور بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو بولیں گے تم نے مجھے کیا گمراہ کیا، تم مجھے تھے، یعنی کیا ہے مجھے، یعنی میں نے تمہاری وجہ سے میں کیا ہوا، میں نہ گمراہ ہوا. تو یہاں پر اللہ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ آپس میں بات کریں گے، لیکن ایک جگہ فرمایا کہ ولا يسأل حمیم حمیما، کہ کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. ولا يسأل حمیم حمیما، کہ کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نا یہ قیامت بہت لمبا دن ہے. قیامت کیا ہے، بہت لمبا دن ہے. تو قیامت کے کچھ دن کیا ہوگا کہ قیامت کے کچھ مراحل میں وہ آپس میں سوالات کریں گے، اور کچھ مراحل میں وہ آپس میں سوالات نہیں کریں گے، اور کچھ مراحل میں وہ آپس میں سوالات نہیں کریں گے. اور کیا ہوں گے کہ وہ کچھ مراحل میں آپس میں وہ سوالات نہیں کریں گے. تو یہ اس لیے قیامت کا دن کیا ہے، بہت لمبا دن ہے. یا بعد نے کہا کہ نہیں کہ جب سور پھونکے جائیں گے تو وہ سوالات نہیں کریں گے، جب دوسری سور جب پھونکے جائے گا تو وہ سوالات کریں گے. اور بعد نے کہا کہ نہیں وہ نا اپنی نسب، اپنی دوستی کا حق نہیں مانگے، یعنی اس کی سوال نہیں کریں گے، بلکہ یعنی مدد کا سوال نہیں کریں گے، بلکہ سوال کریں گے کس کا، یعنی ڈانٹنے کا کہ تم نے ہمیں کیا کر، یعنی تم نے مجھے دھوکہ دیا اور گمراہ کیا، یہ سوالات کریں گے. لیکن مدد طلب نہیں کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے. یہ تو جو آیتوں میں ہے کہ وہ سوال نہیں کریں گے، یعنی مدد کا سوال نہیں کریں گے. اور جس میں ہے کہ وہ سوالات کریں گے آپس میں، اس میں یہ ہے کہ وہ ڈانٹیں گے اور آپس میں جھگڑا کریں گے، تم نے مجھے گمراہ کیا وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اور بعد میں کہا کہ نہیں جو سوال جو نہیں کریں گے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تم پہ ظلم کیا، وہ سوال نہیں کریں گے. اس لیے کہ اور تو اس میں کئی علماء نے کیا کیا تقریباً وجوہات بیان کی اس میں. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ جنتی لوگ کیا کریں گے، علی سرور متقابلین، علی سرور متقابلین، کہ یہ کیا رہیں گے، بہترین صوفوں پہ اور بہترین تکیوں پہ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، متقابلین یعنی ایک دوسرے کے سامنے رہیں گے. تو یہ اللہ نے یہاں پر ایک ادب بیان کیا، یہاں پر اہل علم نے یہاں پر ایک اچھی بات بیان کی کہ جنتی لوگوں کا یہ ادب ہوگا کہ وہ تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسروں کے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ نہیں کہ ہر کوئی ایک طرف دیکھ رہا، وہ پیٹھ پشت نہیں، بلکہ نہ کیا کریں گے، سب ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے رہیں گے. تو یہ کیا ہے، جب انسان کسی سے ملاقات کرے یا بات کرے یا ساتھ بیٹھے تو وہ اس کی طرف اپنا چہرہ اس کی طرف کرے، اپنا چہرہ اس کی طرف کرے.
پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا وعندهم قاصرات الطرف عین، اور جنتیوں کے پاس یعنی ایسی یعنی حوری ہوں گی. وہ حوری کیا ہوں گی؟ جن کی نظریں نیچے ہوں گی. حوری یعنی اچھی خوبصورت آنکھیں ہوں گی، لیکن ان کی آنکھوں کی اللہ نے یہاں پر دو چیزیں بیان کی، یعنی خود آنکھیں بھی خوبصورت ہوں گی حوروں کی یعنی دکھنے میں، اور معنوی لحاظ سے بھی، یعنی وہ کیا کریں گی؟ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی. کہ قاصرۃ الطرف، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، وہ صرف اپنے شوہر کو دیکھیں گی اور کسی اور کو نہیں دیکھیں گی. تو ویسے یہ عورت میں یہ ایک ہے نا، ایک عورت کی اچھی صفت ہے، عورت کی اچھی صفت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے، کسی اور مرد کو نہیں دیکھے. اور اسی طرح سے مرد کے لیے بھی یہ بات ہے، مرد کے لیے بھی دنیا میں یہ بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف نہ دیکھے، بلکہ حرام ہے اس کو، بلکہ عورت کو مرد کو حرام ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے محارم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور جو اجنبی عورت کی طرف دیکھے، یہ حرام ہے اس کو. تو عورتوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ اور کسی کو نہ دیکھیں. کیوں؟ اگر وہ دیکھیں گے کسی اور کو بھی تو پھر ان کو شوہر پسند نہیں آئے گا اور لگیں گے کہ دوسرے اور اچھے ہیں شوہر سے. اس طرح مردوں کے لیے بات ہے، اگر مرد دیکھیں گے کسی اور عورتوں کو بھی تو ان کو اپنی بیوی لگے نظر آئے گی کہ نہیں اچھی بیوی نہیں ہے بلکہ دوسری عورتیں اچھی ہیں. تو بلا چاہیے کہ دونوں غلط ہیں. تو مرد عورت چاہیے کہ دونوں کیا چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ فزیکل ہو یا آج کل آن لائن ہو، یعنی سوشل میڈیا میں ہو. آج کل یہ بہت بڑا فتنہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا میں تو بس کل یعنی ہر کوئی موجود ہے. تو چاہیے کہ نا اس میں چاہیے کہ نا شوہر اور بیوی دونوں اللہ سے ڈرے، اور چاہے فزیکل ہو یا موبائلس وغیرہ کے اندر وہی چیز دیکھیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور حرام کام نہ کریں. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نا کہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ نا مشرکین کے بارے میں کہ یہ بات یہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ ہم ہمارے اپنے بت چھوڑ دیں اس مجنون شاعر کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ہمیشہ جو اہل باطل ہوتے ہیں، چاہے کافر ہو یا اہل بدعت ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ اہل حق کو یعنی برے القاب سے نوازتے ہیں تاکہ لوگوں کو دور کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم، تو یہاں پر کافروں نے کہا کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں اس شاعر مجنون کے لیے، ہم ایسا نہیں کریں گے. تو ایسا کہ یہ اس طرح سے ابھی بھی لوگ کرتے ہیں اہل بدعت یا باطل لوگ. پھر اللہ نے آگے فرمایا قال قائل منهم انی کان لی قرین، کہ جب جنتی آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو جنتیوں کا ایک نعمت یہ بھی ہوں گی کہ جنتی آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں گے اور دنیا کی باتیں کریں گے اور یاد کریں گے کہ دنیا میں کس طرح تھے. تو اس میں سے ایک آدمی بولے گا، ایک کہنے والا کہے گا قال قائل منهم انی کان لی قرین، کہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک قریبی دوست تھا، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ وہ کیا بولتا تھا کہ تم یہ کیا بات مانتے کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ یہ تو سب بیکار ہے، تم یہ بات مت مانو. تو پھر اس لیے فرمائے گا نا پھر وہ بولیں گے قال هل انتم مطلعون، پھر وہ بولیں گے کیا ہم چلو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوست کہاں ہے میرا، جو میرا دوست تھا اور جو قیامت کا انکار کرتا تھا، بلکہ جو مجھے کیا کرتا تھا، جو مجھے اس بات پر مجھے ابھارتا تھا اور ترغیب دلاتا تھا کہ نا میں بھی کیا کروں، قیامت کے دن کو مت مانوں. تو وہ مومن وہ بولے گا چلو آؤ دیکھتے ہیں کہاں پر ہے وہ ہمارا دوست. تو جائیں گے، وہ دیکھیں گے تو وہ جہنم کے بیچ میں رہے گا. فطلع فرأوا فی سواء الجحیم، وہ جہنم کے بیچ میں رہے گا. تو پھر وہ یعنی مومن بولے گا قالت اللہ ان کدت لتردین، تو اپنے دوست سے کہے گا وہ جو جہنم کے اندر ہوگا کہ بہت قریب تھا کہ تم بھی مجھے ہلاک کر دو، اگر میں تمہاری بات سن لیتا تو میں بھی ہلاک ہوا تھا، اور قریب تھا کہ تم مجھے اس بات پر کیا کرتے تھے، مجھے تمہیں یعنی ابھارتے تھے کہ میں بھی کیا کروں، قیامت کا انکار کروں اور کفر کروں، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. ولولا نعمت ربی، تو وہ کہے گا ولولا نعمت ربی لکنت من الحاضرین، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا مجھ پر، اگر اللہ کا فضل مجھ پر نہیں ہوتا تو میں بھی کیا ہوتا، میں بھی تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ہوتا. تو اس میں سختی سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یعنی تنبیہ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ برے دوست کو اختیار مت کرو. اگر برا دوست اختیار کریں گے تو شاید وہ تمہیں جہنم کے اندر پھینک دے اور ہلاک کر دے. اور یہاں پر کہا کہ برے دوست یہاں پر ابھارتے ہیں کفر پر، گناہ پر، ٹھیک ہے نا. تو انسان بچ کر ہے یعنی برے دوست سے، ورنہ اگر وہ نہیں بچے گا تو قریب ہے کہ وہ کیا کرے، اس سے بھی کیا کرے، جہنم کے اندر ڈال دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ کیا ہے کہ جنت میں جانا یہ بڑی کامیابی ہے. پھر فرمایا لمثل ھذا، تو اس کامیابی کے لیے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے فلیعمل العاملون، تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی اس کے لیے فل محنت کرنا چاہیے. تو اگر کوئی چیز میں اگر محنت کرنا ہے اور اپنا وقت ضائع اور اپنا وقت لگانا ہے تو وہ ہے جنت کو حاصل کرنا. وہ ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرے، فل عمل کرے، جتنی ہو سکے کوشش کرے.
اپنی ہر چیز لگا دے، اپنی سب سے بھاری بھاری اوقات، بھاری بھاری مال، بھاری بھاری چیزیں، ہر چیز خرچ کر دے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ اسے اللہ کی جنت مل جائے، اسے کیا ہے، اسے جنت نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے وہ جتنا بھی کرے وہ کم ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ جنت میں جو مہمانی ہوگی، جو نعمتیں دیں گے، ہو رہی ہوں گی، کھانے بہترین بہترین تخت ہوں گے وغیرہ، کیا یہ بہتر ہے، کیا وہ بہتر ہے کہ جو جھاڑ ہے، جو سینڈ کا جو وہ ہوگا جھاڑ، جو زقوم کا جو وہ ہے جھاڑ ہے، ایسا یہ مہمان والی چیز جو نا جو جنت میں ہے. اب یہاں پر سوال ہے کہ نا کہ کس طرح اللہ نے فرمایا کہ جو جھاڑ جہنم کے اندر سے نکلے گا، جو زقوم کا جھاڑ ہے، تو کس طرح ممکن ہے کہ نا یعنی جہنم کے اندر جھاڑ اگے جہنم کے اندر، یعنی کہ جہنم میں تو ہر چیز کیا ہو جائے گی، یعنی وہ جل جائے گی، تو یہ کس طرح جھاڑ اندر سے اگے گا جہنم کے اندر سے. تو اس کے کیا جواب ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ نا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جھاڑ کو بچا لیں گے جلنے سے، کہ جس طرح جہنم کے اندر فرشتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن وہ جلیں گے نہیں. تو اس طرح سے کیا ہوں گے، اس طرح سے نا یہ جھاڑ بھی اندر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جلائے گا، یہ جھاڑوں کو. اور اس طرح سے کیا ہے کہ نا یہ جھاڑ یعنی جہنم کے ہوں گے، یعنی آگ کے بنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کہ جس طرح مچھلی ہوتی ہے، یعنی مچھلی جو پانی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ نہیں مرتی پانی کے اندر، اور اس طرح سے جو جانور پانی کے ہوتے وہ پانی کے اندر نہیں مرتے، لیکن جو باہر کے جانور ہیں وہ اگر جائے پانی کے اندر تو وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، اور ہم نے بھیجا ان کے پاس ایسے لوگوں کو جو ان کو ڈرائیں، رسولوں کو بھیجا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو انہیں بھی دیکھیے کہ کس طرح انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا. تو یہاں پر دیکھیے کہ نا عربی زبان کی ایک دیکھیے کمال دیکھیے کہ یہاں پر ایک ہے منذرین دال پہ کسرہ ہے، اور ایک ہے منذرین دال پہ فتحہ ہے. دونوں سیم لفظ ہیں، دونوں سیم کلمات ہیں، بس فرق ہے کہ صرف ایک حرکت چینج ہو رہی خالی، دال پہ فتحہ ہے یہاں کسرہ ہے، تو معنی پورا بدل گیا. منذرین جو ڈرانے والے جو رسول ہیں، منذرین جن کو ڈرایا گیا جو قومیں تھیں. تو بلا شک یعنی یہ عربی زبان کی ایک کمال ہے کہ وہ صرف ایک حرکت سے پورا معنی چینج ہوا تھا، بلکہ معنی الٹا ہو جاتا، معنی کیا ہوتا، الٹا ہو جاتا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد ابھی باقی ہے خالی. تو ابھی دنیا میں جو باقی ہے اولاد اور لوگ، وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس میں سے باقی سب، یعنی جو اس میں صرف نوح علیہ السلام کی اولاد باقی بچ گئی، اور باقی جو بچے تھے ان کی سب ان کی نسلیں ختم ہو گئی، اس لیے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام یہ دوسرے باپ ہے بشریت کے. سب سے بڑے باپ تو یعنی وہ آدم علیہ السلام ہے، لیکن جو دوسرے باپ ہے یعنی بشریت کے وہ نوح علیہ السلام، اس لیے کہ انہیں کی نسل باقی ہے ابھی دنیا میں. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی ذریت کو ہی باقی رکھا، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے کہ یہ طوفان جو آیا تھا تو سارے زمین میں طوفان آیا تھا، جو طوفان آیا تھا تو سارے زمین میں طوفان آیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور جو کشتی میں تھے ان کے ساتھ ان کی نسل میں سے نہیں تھے وہ بھی مر گئے بعد میں کشتی سے نکلنے کے بعد، تو صرف ان کی اولاد ہی باقی بچی نوح علیہ السلام. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ وہ آئے اپنے رب کے پاس سلیم دل لے کر. تو سب سے بہترین صفت جو انسان میں ہو سکتی وہ ہے اس کا دل سلیم ہو، اس کا دل کیا ہو، اس کا دل سالم ہو ہر گناہوں سے، ہر بیماریوں سے، ہر کینہ کپٹ سے، ہر چیز سے. پھر اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، کہ ماذا تعبدون، کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو. تو یہ اپنے والد سے بھی کام میں نہیں آئے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہنا کہ نسب قیامت کے دن کوئی کام میں نہیں آئے گا، نسب وغیرہ قیامت کے دن کوئی کام میں نہیں آئے گا. پھر انہوں نے کہا کہ قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم ما تعملون، کیا تم لوگ اس کی پوجا کرتے ہو جس کو تم نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے. یہ تو بالکل بیوقوفی ہے اور یہ جنون کی نشانی ہے کہ تم لوگ اس کی پوجا کر رہے ہو اور عبادت کر رہے ہو جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو یہ تو بلا شک کیا ہے بیوقوفی کی اور جنون کی حد ہے. تو فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، حالانکہ واللہ خلقکم ما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم جو بھی کام کرتے وہ بھی اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. پھر انہوں نے یہاں پر کیا کیا، جب ان کی قوم نے کہا تو انہوں نے یہاں پر وہ دیکھے فنظر نظرة في النجوم، تو وہ دیکھے ستاروں کی طرف، تو کہا کہ فقال انی سقیم، کہ میں کیا بیمار ہوں. تو توریہ کرنا جائز ہے، توریہ سے مراد کیا ہے کہ انسان ایسی بات کرے، یعنی ایسی بات کو ظاہر کرے جو اس کا مطلب نہیں ہے اور اس سے جھوٹ بھی نہ ہو. تو یہ جائز ہے اگر اس کی ضرورت پڑی، لیکن ہمیشہ انسان توریہ استعمال نہ کرے بلکہ جہاں ضرورت ہو، حاجت ہو. اور جب اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور تمہارے اعمال کو بھی، تو اس سے معلوم ہوا کہنا
کہ بندوں کے اعمال بھی کیا ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، کہ بندوں کے اعمال بھی کیا ہیں، یہ نا اللہ کی مخلوق ہے. اور اس پر امام بخاری نے بھی ایک کتاب لکھی جو خلق و افعال العباد کے نام سے، کہ بندوں کے اعمال بھی کیا ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے. پھر اللہ نے آگے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک بچے کی جو حلیم ہے، جو بردبار ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہاں خوشخبری، تو بچہ ہونا یہ ایک خوشخبری ہے. تو اس میں یہ بھی سنت ہے کہ انسان کیا کرے، کسی کو اگر بچہ ہوا تو اس کو کیا کرے، خوشخبری دے اور مبارکبادی دے. تو یہ کیا ہے، اس لیے کہ ایک خوشخبری ہے. تو یہ کہ اگر کسی کو بچہ ہو تو کیا کرے انسان، یہ اس کے لیے اچھی بات ہے کہ اس کو وہ خوشخبری دے اور مبارکبادی، اور اس کو کیا کرے، مبارکبادی دے. پھر اللہ نے آگے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، کہ جب ان کا بچہ، جب ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، جب وہ بڑے ہو گئے اور جب وہ چلنے کے، اور جب یعنی وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ چلے پھرے اور دھوپ کے لائق ہو گئے، یعنی دوڑ دھوپ کے یعنی محنت کرنے کے لائق ہو گئے. جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا قال یا بنی، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں، کون تمہارا طرح. تو یہاں پر دیکھیے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اپنے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے، فانظر، کہ تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں. تو انہوں نے یہاں پر بیٹے سے ایک اچھے انداز میں بات کی، ٹھیک ہے نا، بلکہ کیا کیا، ان سے مشورہ بھی لیا، ان سے کیا کیا، ان سے مشورہ بھی لیا. تو یہاں پر اچھی بات ہے کہ کیا کرے باپ اپنے بیٹے سے مشورہ لے کوئی کام کرنے سے پہلے، خاص طور پر باپ کو بیٹے کو کوئی نصیحت کرنے سے پہلے کیا کرے، وہ اپنے بیٹے سے مشورہ لے. تو مشورہ لینے میں کوئی کیا ہے، حرج نہیں ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور یہاں پر جو بات کا ذکر کیا، تو یہاں پر جو اہم بات ہے کہ یہاں پر اللہ نے چاہا کہ ان کو آزمانا، کس کو، ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ بیٹا انسان کے پاس بہت اہم ہوتا ہے، یعنی والد کے پاس سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کو بیٹا. خاص طور پر جب بیٹا بڑا ہو جائے اور دھوپ کے لائق ہو جائے تو اس کو اب باپ کو یہ بات کی امید ہوتی کہ یہ بیٹا میرے کام میں آئے گا. تو اس وقت کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اور خاص طور پر ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی بہت دنوں سے، یعنی ان کو کئی سالوں تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو پھر بہت دنوں کا ان کو اولاد ہوئی. تو اتنی دیر کا اولاد ہوئی، پھر جب بچہ بڑا ہوا، جب ان کو امید تھی کہ وہ میری مدد کرے گا، اللہ نے کہا کہ ذبح کر دو. وہ بھی کہا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، تو اتنی بڑی آزمائش تھی. اس لیے اللہ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کو. تو لیکن وہ صبر کرے، اور صبر کیا انہوں نے، اور آزمائش میں پورا اترے. کیا کیا انہوں نے، آزمائش میں پورا اترے. تو یہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، بلکہ جتنی بڑا وہ ہوتی ہے مقام ہوتا ہے اور ایمان ہوتا ہے، اتنی بڑی وہ آتی ہے آزمائش. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ ایسی نہیں کہا، وہ آسانی سے نہیں بن گئے خلیل اللہ کے دوست، لیکن انہوں نے اتنی سخت سے سخت آزمائشوں میں صبر کیا تو اللہ نے پھر ان کو مقام دیا کہ وہ تھے خلیل اللہ کے دوست بن گئے. تو آزمائش سے انسان آگے پہنچتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور بڑے مقامات تک پہنچتا ہے. اور ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہاں پر ایک اہم بات، ایک بات کا ذکر ہے کہ جب وہ اللہ نے چاہا کہ ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت باقی نہ رہے، جب ان کے دل میں ان کے بچے کی محبت آ گئی تھی، اور یہ حالانکہ جائز تھا، حالانکہ ان کو اللہ سے محبت تھی، لیکن ان کے دل میں بچے کی محبت آ گئی تھی کہ جب بچہ یعنی جب بچے کے ان کو پہلے بچے نہیں ہوئے تو بہت دنوں کے بچے ہوئے تو انسان کو اور زیادہ بچے سے محبت رہتی، یعنی جس کو پہلے محبت نہیں، یعنی پہلے بچے نہیں ہوئے تھے شروع میں، کہ بعد میں کئی سالوں کے اگر بچے ہوئے تو اس کو وہ بچے سے یعنی بہت زیادہ محبت ہوتی. پھر جب بچہ بڑا ہوا اور دوڑ کے لائق ہو گیا اور محنت کرنے کے لائق ہو گیا تو اور محبت ہو جاتی. تو اللہ نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل خالص ہو جائے اللہ کی محبت کے لیے. تو کہا کہ جو چیز یعنی بیچ میں آ رہی ہے اور دل میں آ رہی ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، تو کہا کہ اس کو ذبح کر دو تاکہ اس کا دل ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ کی محبت سے کے لیے خالص ہو جائے. اور جو چیز یعنی بیچ میں آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، اس کو وہ کیا کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور چاہو پکڑی اور ذبح کرنے گئے، اور اتنی بڑی جرأت اس لیے کی کہ ان کے دل میں یعنی اللہ کی محبت بڑی تھی بیٹے سے، اس لیے ان کو یہ حالانکہ یہ ہر کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن جب ان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ تھی تو انہوں نے ان کو یہ بات کی جرأت آ گئی کہ وہ اپنی ہاتھ سے چاقو لے کر کیا کرے، ذبح کرے اپنے بیٹے کو. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے یہاں پر کیا ہوتا ہے لہو الجبین، انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو اپنے پچھانے کی بل لٹا دیا تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے. اگر چہرہ نظر آئے تو شاید ممکن ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا معصوم چہرہ اگر نظر آئے تو ممکن ہے کہ اس کا باپ کا دل وہ ہو جائے، رک جائے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ان کے پچھانے کی بل لٹا دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے ذبح کرتے وقت. نعم. ٹھیک ہے نا.
پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ان کی جو دعا تھی، انہوں نے دعا کی تھی میں اپنے رب سے، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح عطا کرا اولاد. تو اولاد کا ملنا اصل جو ہے کہ وہ نیک اولاد کا ملنا، اصل نیک اولاد کا ملنا اصل کمال ہے. اولاد تو ملتی ہے لیکن اصل نیک اولاد کی دعا کرنا چاہیے انسان ہمیشہ کہ رب حب لی من الصالحین، جو دعا تھی کسی ابراہیم علیہ السلام کی. پھر اللہ نے فرمایا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی، تو وہ غالب ہو گئے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے مدد کی، وہ غالب ہو گئے. تو حالانکہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے نہیں ہرایا فرعون کو، بلکہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا. پھر بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہے. تو اگر آپ کے دشمن کو، اگر کسی مسلمانوں کے دشمن کو اللہ نے اگر ہلاک کر دیا، چاہے ہماری وجہ سے یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا، تو وہ ہماری جیت ہوگی، وہ ہماری جیت ہوگی. پھر اللہ نے فرمایا یعنی یونس علیہ السلام کے بارے میں فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان نہیں کرتے تھے پہلے شروع میں، تو وہ ہمیشہ کے لیے کیا رہتے، قیامت تک وہ اس کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کے اور حوت کے پیٹ میں رہتے. تو فرماتے الضحاک رحمہ اللہ کہ تم لوگ اللہ کو یاد کرو خوشحالی میں، اللہ تمہیں یاد کرے گا سختی میں. تو یہاں پر یونس علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے خوشحالی میں، تو اللہ نے ان کو یاد کیا سختی میں. تو اللہ نے فرمایا فلولا انه كان، اگر یہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے تھے پہلے، اگر نہیں ہوتے تو ہم تو ہمیشہ یہ پیٹ میں رہتے. تو وہ پہلے سے تھے، وہ تسبیح بیان کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کو کیا بچایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تسبیح کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جو لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ نا فساہم فکان من الحضین، کہ جب انہوں نے کشتی والوں نے قرآن اندازی کی تو ان کا نام نکلا. تو یہ قرآن اندازی کرنا جب اگر دونوں معاملہ سیم ہو، دونوں اگر برابر ہو اور کسی کے لیے نقصان نہ ہو. لیکن یہاں پر اس حالت میں یونس علیہ السلام کی قوم نے جو کیا وہ غلط کیا، وہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کس کو ہم ڈبا دیں گے پانی میں، کس کو پانی میں پھینک دیں گے، اور یہ غلط ہے. بلکہ چاہیے تھا کہ فوری واپس آ جائے اور کوئی اور حل نکالے، لیکن یہ کہ ڈبا دینا، اس لیے کہ ایک جان بھی بہت قیمتی جان ہے. تو لیکن قرآن اندازی کرنا اچھی بات ہے اگر اس میں کسی پر نقصان نہ ہو. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اندازی کرتے سفر جانے سے پہلے اپنے بیویوں کے درمیان. پھر اللہ نے فرمایا فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، اے نبی آپ ان سے پوچھیے کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے بچے ہیں. اس لیے کہ مشرکین اپنے آپ کے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور یہ ان کی حماقت تھی، بلکہ بیٹیاں تو شرف کی بات ہے. تو وہ مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، وہ سمجھتے کہ بیٹیاں ہونا ان کے لیے ایک عیب کی بات ہے. لیکن اور وہ اللہ کو بولتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ بول رہے کیا تم اپنے رب کے لیے بیٹیاں لگا دے رہے جو تمہیں پسند نہیں ہے، اور اپنے لیے بول رہے ہیں بیٹے ہیں. تو اللہ سے یہ کیا ہے، انتہائی جھوٹ ہے، اور بالکل کیا ہے یہ نقصان، یعنی کیا ہے یہ ایک کیا ہے یہ ناانصافی ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری یہ بات، ہمارا جو کریمہ اور ہمارا جو وعدہ، یہ پہلے سے ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے پہلے سے. کیا چیز کہ ہمارے رسولوں کے لیے، اور کہ وہ کیا رہیں گے، ہمیشہ وہ کامیاب ہوں گے، ہمیشہ کیا ہوں گے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ہمیشہ وہ کیا رہیں گے، یعنی ہمیشہ وہ یعنی کامیاب رہیں گے. اور وہ ہے نا اللہ کی مدد ان کو ضرور آئے گی، وہ ہمیشہ مددگار یعنی ان کو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا یہ لشکر غالب اور برتر رہے گا، ہمارا لشکر برتر اور غالب رہے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ انبیاء کرام آگے رہیں گے، انبیاء کرام ان کے پیروکار مسلمان. کب؟ یعنی حجت کے ساتھ، حجت سے یہ یعنی آگے رہیں گے. حجت بیان میں ان سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا دلیل کے لحاظ سے، اور اگر جب جہاد کریں گے تو قوت کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیشہ یعنی غالب رہیں گے، اور اللہ نے یہ ہمیشہ فرمایا. تو لیکن اللہ نے یہاں پر یہ چیز کو ورخی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، جو ہم نے پڑھا، اور جو جہاد کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ اب اللہ نے جیسے ہم نے کہا کہ نا ابھی امت کو حکم دیا جہاد کرنے کا کہ کافروں کو ہرانے کے لیے. تو اگر ہم نے جہاد کیا تو اللہ مدد کرے گا، اور صحابہ کرام نے جہاد کیا تو اللہ نے ان کی مدد کی. تو لیکن اگر افسوس یہ کہ اگر ہم محنت چھوڑ دیں اور جو اللہ نے حکم دیا وہ چھوڑ دیں تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نہیں آئے گی. ہم تو اور ذلیل ہوں گے. ہم جب وہی کام نہیں کر رہے جس کا اللہ نے حکم دیا، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی نا، ٹھیک ہے نا. اور اصل مدد تو آخرت کی مدد ہے. اصل مدد کیا ہے؟ آخرت. دنیا تو کوئی اللہ کے پاس اس کا مقام ہی نہیں ہے. تو دنیا میں جیت ہار بھی کوئی بڑا مقام، کوئی اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں رکھتی، کوئی مقام ہی نہیں ہے اللہ کے پاس کا. پھر اللہ نے اس کے آگے فرمایا سورۃ صاد کا ذکر کیا. اب سورۃ صافات میں اور صاد میں دونوں میں انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے. صاد میں اور صافات میں دونوں کیا ہے؟ دونوں میں انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے. صافات میں اللہ نے بیان کیا سب سے پہلے قصہ یعنی نوح علیہ السلام کا، پھر قصہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا، پھر موسیٰ ہارون، پھر اس کے بعد الیاس، پھر اس کے بعد لوط، پھر یونس علیہ السلام.
پھر یہ سورہ صاد میں بھی اللہ نے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے قصے ذکر کیا، قصوں کا ذکر کیا انبیاء کرام کے. سب سے پہلے قصہ ذکر کیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا سورہ صاد میں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا. پھر اللہ نے ذکر کیا ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر آخری میں ذکر کیا سورہ صاد کے آدم اور ابلیس کا قصہ، آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے فرمایا سورہ صاد کے شروع میں اجعل الآلہۃ الہا واحدا. یہ تو عجیب بات ہے، یعنی مشرکین نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا. ہمارے تو اتنے 300 خدا ہے، 360 ہے یا زیادہ ہے، اور اس نے ہمارا ایک خدا بنا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا اور دعوت دی وہ تھی توحید کی طرف. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو. سب سے پہلے دعوت دی نماز کی طرف. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آج کل لوگوں کو صرف نماز کی طرف بلاتے یا اچھے اخلاق کی طرف، یا انہوں نے اپنے طرف سے ایک 6 اصول گھاڑ لیے اور بنا لیے جو، تو یہ کیا ہے، اس میں اگر توحید نہ ہو سب سے پہلے جو بھی جماعت، جو بھی گروہ، جو بھی فرقہ جس کی اولویات، جس کی یعنی جو اس کی جو ایمز ہے اور اس کی جو کام ہے، اس کے سر فہرست اگر توحید کی دعوت نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کیا دی؟ دعوت دی توحید کی اور شرک سے روکنے کی. توحید کی اور نماز، اچھے اخلاق کی بات کیا فائدہ ہے کہ انسان کی نماز اچھی ہو، اچھے اخلاق بھی ہو، اس کی توحید نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اللہ نے ذکر کیا کہ مشرکین کے بارے میں وہ آپس میں کہتے وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے کہ تم صبر کرو اپنے خداؤں پہ، تم صبر کرو اور دین مت چھوڑو محمد کی بات سن کر، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو اپنے خداؤں پر. تو یہ جب کفار آپس میں ایک دوسرے کی وصیت کر رہے کہ تم صبر کرو، تو مسلمان تو زیادہ حقدار ہے کہ وہ آپس میں وصیت کریں اور آپس میں نا صبر کریں اپنے دین پر. ان کا دین تو حق ہے، وہ تو باطل پہ رہ کر وہ صبر کر رہے ہیں، اور جو مسلمان چاہیے کہ جب حق پر ہیں وہ زیادہ صبر کریں. پھر اللہ نے یہ فرمایا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ یاد کرو داؤد علیہ السلام کو جو طاقت والے تھے. داؤد ذی الایڈ، وہ طاقت والے تھے. تو اللہ نے یہاں پر تعریف کی داؤد علیہ السلام کی کہ وہ طاقت والے ہیں، کہ وہ کیا ہیں، وہ طاقت والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ طاقتور تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان مومن کیا ہو کہ ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ جسمانی طاقت بھی اس کا کیا ہو، جسمانی طاقت ہو، تاکہ وہ اللہ کی بات اچھے انداز سے کرے اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کی مدد کرے اور کافروں سے لڑائی میں یعنی وہ کام میں آئے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، ہم نے داؤد علیہ السلام کو یعنی ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر رکھا تھا. تو وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح اور شام تسبیح بیان کرتے تھے. تو پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے صبح شام. تو اشراق یعنی اشراق کے وقت، تو اسے معلوم ہوا کہ اشراق کے وقت یعنی اللہ کا ذکر کرنا اور اس میں نماز پڑھنا یہ کیا ہے، یعنی یہ اچھی بات ہے. اور اللہ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا اے نبی آپ کو ان لوگوں کی خبر پہنچی جو نہ جھگڑا کرنے والے یعنی داؤد علیہ السلام کے پاس دیوار پھاڑ کر اور دیوار پہ سے اچھل کر اندر محراب میں آگے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں معلوم ہوا کہ نا، تو پھر کیا ہوا اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ خوف میں ڈر گئے. اچھا کیوں؟ وہ اچانک کوئی اگر آدمی اکیلے ہے، اچانک کوئی اوپر سے کود جائے دیوار کے اوپر سے تو انسان کو ڈر ہوتا. تو یہاں پر یہ ایک ادب ہے کہ انسان یہ نہ کرے، بلکہ وہ پہلے کھٹکھٹائے دروازے کو، پھر اندر جائے تاکہ جو اندر والے کو ڈر نہ ہو. ٹھیک نہیں پڑ کہ یہ کیا ہے، گھبرانے کی بات ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ایسی حالت میں نہ ہو جس سے وہ لوگوں سے مل سکے. لیکن چاہیے کہ نا اگر کوئی عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، اس کے پاس اگر کوئی آئے بدتمیزی سے تو لیکن وہ اس کو اس بات سے نہ روکے کہ وہ ان کو واپس کر دے، بلکہ جواب دے، ان کی حاجت پوری کرے. ہاں ان کو سکھا دے اور ان کو نصیحت کرے، لیکن ان کی حاجت بھی پوری کرے. پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ وَإِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةٌ، کہ میرے بھائی کے پاس کیا تھے 99، یہ میرے جو بھائی ہے، إِنَّ هَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس کیا ہے کہ 99 دمبیاں تھیں، یعنی جو بکریاں دمبیاں. ٹھیک. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ بھائی کی زیادتی اور ظلم بھائی پر زیادہ یعنی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے بھائی پر. اگر کوئی غیر اجنبی اگر کوئی کسی انسان پر ظلم کرے تو جیسے اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بھائی اگر کرے کسی پہ ظلم تو اس کا کیا ہوتا ہے، اور زیادہ وہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی
کہ اس نے کیا کیا، بھائی کا جو حق ادا نہیں کیا بلکہ الٹا ظلم کیا. اور یہاں پر یعنی بعض علماء کے نزدیک یہاں پر انہوں نے جو فیصلہ لایا تھا کہ ایک نے کہا تھا کہ میرے پاس یعنی 99 لمبیاں ہیں یا بکریاں ہیں، اور اس کے پاس یعنی اس کے پاس اتنی تھے اور میرے پاس ایک تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک بھی دے دو، اور ٹھیک ہے نا. تو بعد نے کہا کہ اس مراد تھا یعنی یہاں پر یعنی مراد یعنی وہ تھی کیا یعنی عورتیں تھیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ کوئی سوال کرے کسی مفتی سے، تو وہ اگر ڈائریکٹ سوال اگر نہیں کرنا چاہ رہا تو ممکن ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے قریب کا کوئی سوال کرے یعنی اس طرح کا، لیکن شرط ہے کہ وہ قریب رہے، یہ نہیں کہ نا پھر اس سے حکم بدل جائے، تو یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے پھر یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی زبان پر کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اکثر شریک اور حصے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کی جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نا جو نا شریک ہوتے ہیں اور جو وہ ہوتے ہیں حصے دار، جو وہ ہوتے ہیں آپس میں پارٹنر، وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا حصہ چاہتے ہیں کہ اس کا حصہ کم ہو، یہ کوشش کرتے ہیں. بلا شک یہ غلط ہے، انسان کا جو حصہ ہے اس کو وہ کرے، لیکن اس لیے فرمایا ایک سوائے اس کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا اس مسئلے سے، کہ اللہ نے ان کو کیا کیا، اس مسئلہ جو مسئلہ آیا تھا، جو دو بھائی لے کر آئے تھے ان کے درمیان ان کو وہ بنا دیا فیصل کہ تم فیصلہ کرو. تو بلا شک ان کے لیے آزمائش کی تھی کہ کیا کرتے ہو، کہ تو اللہ نے ان کو آزمایا. تو اللہ نے انہوں نے کیا کیا، فاستغفر ربہ، تو فور کیا کرے، انہوں نے توبہ کیا اللہ سے اور سجدہ کیا اور رجوع کیا اللہ کی طرف، اور کیا کیا اور رجوع کیا اللہ کی طرف. تو انبیاء کرام کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کیا کرتے وہ ان کو اللہ آزماتا تو فور کیا کرتے وہ استغفار کرتے اور فور کیا کرتے اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرتے. اور بعد نے کہا کہ اس کا مطلب بھی تھا کہ شاید ہے نا داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ ان کو آزمانا، یا ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ کیوں انہوں نے کیا کیا، اپنا دروازہ بند کر لیا لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے، بلکہ چاہیے کہ نا وہ ان کا دروازہ ہمیشہ کیا ہو، لوگوں کے لیے کھلا ہو. یہ بات مفسرین نے ذکر کیا اس کا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے کتاب نازل کی مبارک کتاب لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ غور کریں اور تدبر کریں قرآن میں. تو اللہ نے یہاں پر قرآن کے بارے میں دو باتیں بیان کی کہ قرآن اللہ نے نازل کیا جو مبارک ہے، بابرکت ہے. تو قرآن میں برکت ہے شروع سے آخر تک، ہمیشہ برکت ہے ہر لحاظ سے، دنیاوی برکت بھی ہے اور آخرتی کی برکت بھی ہے. اور کیوں لیدبروا آیاتہ، قرآن نازل ہوا اسی لیے تاکہ لوگ قرآن میں تدبر کریں، غور کریں، اور یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے. اور یہ بہتر ہے اس سے کہ انسان تیز تلاوت کرے. ہاں رمضان میں ممکن ہے کہ وہ تلاوت بھی کرے اور یہ بھی کرے، لیکن اصل جو ہے کہ عام دنوں میں کیا کرے وہ، کہ وہ کثرت سے کیا کرے، کثرت سے وہ تدبر کرے، کیا کرے، کثرت سے وہ تدبر کرے. اور قرآن نازل ہوا اسی لیے کہ یہ لوگ کیا کریں، قرآن میں غور کریں اور تدبر کریں. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. تو کہا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ ان کے سامنے بہترین جو وہ گھوڑے پیش کیے گئے یعنی عصر کے ٹائم پہ، یعنی ان کے سامنے کیا ہو کہ نا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات، تو شام کے وقت یا یعنی تقریباً عصر کے ٹائم پہ ان کے سامنے نا تیز رفتار جو خاص گھوڑے ہوتے ہیں وہ پیش کیے گئے. تو کیا ہوا، اور بعد نے کہا کہ نا جو کیا ہوتے جو 3 پیروں پہ کھڑتے ہیں اور چوتھے کو اوپر کر لیتے ہیں، یعنی اس لیے وہ بالکل کیا ہے بہت تیز بھاگنے والے ایسی ہیں. تو وہ دیکھتے گئے حتیٰ کہ کیا ہوا، سورج ڈوب گیا اور وہ عصر کی نماز دیر سے پڑھے حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت نکل گیا. تو انہوں نے کہا کہ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، کہ میں گھوڑوں کو دیکھتا رہا حتیٰ کہ کیا ہوا، حتیٰ کہ عصر کا ٹائم نکل گیا اور سورج ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا فوری کہا ردوها علی، کہا کہ یہ گھوڑوں کو واپس لاؤ. اور کیا دوبارہ منگایا گھوڑوں کو دوبارہ، اور ان کی پنڈلیوں کو اور ان کے گردنوں کو مارنے لگے. اور ان کو مار دیا اور ان کو ذبح کر دیا. اس لیے کہ یہ گھوڑے کیا کیے تھے، ان کو نا اللہ کے ذکر سے مشغول کیے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ چاہیے کہ انسان جب بھی کیا کرے، جب بھی کوئی چیز اس کو کیا کرے اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اس کو ختم کر دے، کیا کرے، اس کو ہٹا دے، اس کو باقی نہ رکھے. ٹھیک ہے نا،
تاکہ پھر ممکن ہے کہ دوبارہ اس کو اللہ کے ذکر سے مشغول کریں گے. تو یہ مکمل یعنی توبہ استغفار یہ ہے کہ انسان جو چیز نے اس کو اللہ سے مشغول کیا تھا اللہ کے ذکر سے نماز سے اس کو ختم ہی کر دے. اور آج کل تو ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے مشغول کر رہی ہے اور ہم اس میں پڑے ہوئے. آج کل آن لائن گیمز ہے وغیرہ جس سے یا سوشل میڈیا ہے واٹس ایپ وغیرہ اس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اس سے ان کی اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہاں تو یہ اور یہاں دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب کیا کیا گھوڑوں کو ذبح کر دیا. کہ یہ کیا کیے انہوں نے گھوڑے کیا کی تھی ان کو اللہ کے ذکر سے مشغول کر دیے تھے. پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ نا انہوں نے دعا کی اللہ سے قال رب اغفر لی وہب لی اللہ مجھے معاف کر دے وہب لی ملکن اور مجھے ایسی عطا کر بادشاہت جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی یا میرے پاس کسی کو نہیں ملنی چاہیے لا ينبغي لأحد من بعدی کہ میرے پاس کسی کو ایسی نہیں ملنا چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر ایسی دعا کی جو کسی نے دعا نہیں کی کہ مجھے ایسی عطا کر بادشاہت اے اللہ جو میرے بعد کسی کو نہیں ملے. اور تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. لیکن دعا کس طرح کی دیکھیں غور کریں دعا میں تاکہ ہم بھی ایسی دعا کریں. یعنی اگر ہمیں بھی دنیا میں کوئی بھی چیز چاہیے ہمیں دنیا میں تو ہم اس طرح دعا کریں جس طرح انہوں نے دعا کی. سب سے پہلے انہوں نے کہا قال رب اغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے. سب سے پہلے دعا کی معافی کی اس لیے کہ سب سے اہم چیز معافی ہے. دنیا بعد کی چیز ہے. اصل معافی نہ ہو فائدہ کیا ہے. تو پہلے دین کی دعا ہونا چاہیے ہمیشہ. لوگ کیا کرتے جب دعا کرتے تو ڈائریکٹ دنیا کی دعا کرتے نہیں. سب سے پہلے دعا کرے دین کی گناہوں کی معافی کی جنت کی معافی کی پھر بعد میں دعا کرے دنیا کی. بلکہ معافی کی دعا طلب کرنا یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے تاکہ آپ کو دنیا ملے. اس لیے کہ اگر اللہ معاف کر دے گا گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا. لیکن اگر گناہ میں ہے گناہ آپ کے پاس بہت ہے تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا اور اللہ آپ سے راضی نہیں تو پھر جب اللہ راضی نہیں تو پھر آپ کو کس طرح دنیا ملے گی. تو آپ کو اگر دنیا چاہیے بھی تو آپ کو معافی چاہنا ہے تاکہ آپ کی گناہ معاف ہو جائے تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے راضی ہو تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کو دنیا دے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے تو کیا فرمایا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا اور مجھے ایسی عطا کر بادشاہت لا ينبغي لأحد من بعدی. پھر آگے فرمایا انک انت الوہاب آپ وہاب ہے. تو اللہ کا نام لیا کیا آپ ہے نا بہت بڑا دینے والے اور بہت زیادہ دینے والے. تو یہاں پر انہوں نے سب سے معافی کی دعا کی پھر اللہ سے مانگا پھر اللہ کا نام کا ذکر کیا اور ایسا نام لیا جو مناسب نام ہے انک انت الوہاب. تو رزق میں کہنا انک انت الرزاق کوئی چیز سے مانگنا ہے تو وہاب اس طرح سے رحمت چاہیے رحمان اس طرح سے. فسخرنا له الريح تجري تو اللہ نے کیا ان کے لیے ہوائیں ان کے لیے ان کے تابع کر دی. سخرنا له الريح تجري تو وہ ان کو یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی جہاں بولے وہاں چلتی. بلکہ شیاطین کو بھی اور جنوں کو بھی اللہ نے کیا کر دیا ان کے تابع کر دیا. تو بعض علماء نے کہا کہ جب انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا تھا اللہ کے لیے کسی کہ وہ چیز ان کو اللہ سے غافل کر دی تھی تو اللہ نے کیا کیا اس کے بدلے اتنی بڑی بادشاہت دی کہ ہوائیں بھی ان کے تابع ہو گئی اور جن شیاطین بھی ان کے تابع ہو گئے. یہ بعض یعنی علماء نے ذکر کیا اس کا. اور یہاں پر یعنی جو اللہ نے جو ذکر کیا حتی توارت بالحجاب حتیٰ کہ سورج یعنی غائب ہو گیا حتیٰ کہ سورج غائب ہو گیا حتیٰ توارت بالحجاب یعنی پردے کی بھی غائب ہو گیا. تو اس سے بعض علماء نے کہا کہ نا کہ یہ اس سے معلوم ہوتا کہ نا زمین کیا ہے زمین گول ہے. زمین کیا ہے گول ہے نہ کہ فلیٹ ہے بلکہ زمین گول ہے. اور تمہیں اس کی تفصیل ہے اس میں یعنی کس طرح سے علماء نے یہ آیت سے نکالا تو میں ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا. اس کو شیخ بن عثیمین نے ذکر کیا اس کی تفصیل بیان کی یہاں پر. تو نعم اس طرح سے یہاں پر اللہ نے جب اتنی بڑی بادشاہت عطا کی یعنی سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا کہ ھذا عطاؤنا یہ ہماری دین ہے اور ہماری عطا ہے. فمن بغیر کہ فمن او امسک بغیر حساب تو تم اگر دینا چاہتے ہو دو یا اگر تم چاہتے ہو روکو تو روک لو یعنی تمہاری مرضی ہے. تمہیں جس کو چاہے دو اور جسے چاہے منع کر دو تو تم پر کوئی حساب نہیں ہے. تو یہ فرق ہے کہ اس پہ نبی جو نبی بادشاہ ہوتا ہے اور جو نبی اللہ کا غلام اللہ کا بندہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یعنی سلیمان علیہ السلام سے کہا ھذا عطاؤنا فمن تمہیں جس کو چاہے دو او امسک اور جس کو اگر چاہے کہ مت دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا جو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطیکم ولا امنعکم میں نہ تمہیں دیتا ہوں نہ تمہیں روکتا ہوں. انا قاسم میں تو بس بانٹنے والا ہوں. اضع حیث امرت جہاں مجھے حکم دیا میں وہاں رکھتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے تھے. لیکن یوسف اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کیا تھے یہ اللہ کے رسول تھے نبی تھے پلس یہ بادشاہ تھے. ٹھیک ہے نا. تو انبیاء کرام کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور رسول اور ایک ہوتے ہیں اللہ کے نبی اور بادشاہ. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی تھی
اور اللہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی تھی کہ آپ کو کیا بننا ہے، کہ اللہ کے بندے رسول بننا ہے یا اللہ کے نبی اور بادشاہ بننا ہے. تو اللہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوز کیا اور اختیار کیا کہ وہ ان کو کیا بننا ہے، ان کو ہے نا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بننا ہے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا. یہ جو آیت ہے اس میں یعنی اہل علم میں کئی تفسیریں بیان کی، اور وہ جو قصہ ہے کہ جو قصہ جو بعض مفسرین نے ذکر کیا یعنی جو انگوٹھی کا قصہ، یعنی انگوٹھی کا قصہ وہ اس کو اکثر نہیں مانتے، یعنی ضعیف ہے، وہ اسرائیلی روایت کا ہے جو قصہ تھا یعنی سلیمان علیہ السلام کا یعنی انگوٹھی کے ساتھ. تو وہ اس کو کیا ہے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا قصہ یعنی ایوب علیہ السلام کا، اللہ نے ذکر کیا قصہ ایوب علیہ السلام کا. اور جو مناسبت ہے کہ اللہ نے ذکر کیا قصہ ایوب علیہ السلام کا یعنی سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بعد، تو اللہ نے چاہا کہ بیان کرنا یعنی مسلمانوں کو اور سارے لوگوں کو کہ دیکھو میں اگر کسی کو اگر دیتا بھی ہوں تو وہ دیتا ہوں. کس کو؟ جس طرح اللہ نے دیا سلیمان علیہ السلام کو، اتنا دیا حد نہیں ہے. اور اگر کسی کو آزماتا بھی ہوں تو میں بہت سخت آزماتا ہوں، اس طرح میں نے آزمایا ایوب علیہ السلام کو. تو اللہ نے ذکر کیا یعنی ایوب علیہ السلام کا قصہ فوری، ایوب علیہ السلام کی یعنی فوری یعنی اللہ نے یہاں ذکر کیا ایوب علیہ السلام کا قصہ فوری یعنی سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بعد. اور یہاں پر سورہ صاد میں بھی اور سورہ انبیاء میں بھی اللہ نے جب ذکر کیا قصہ یعنی داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا اور ایوب علیہ السلام کا، تو دونوں کا ذکر کیا ایک کے بعد. پہلے ذکر کیا داؤد علیہ السلام کا، پھر ذکر کیا ایوب علیہ السلام کا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یعنی سورہ انبیاء میں بھی اور سورہ صاد میں یہاں پر دونوں کا قصہ ساتھ میں کیوں آیا، ایک کے بعد دونوں کا قصہ ساتھ میں اور ایک کے بعد اس لیے آیا بتانے کے لیے کہ نا اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دیتا ہے تو بہت دیتا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے دیا یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزماتا بھی ہے تو کیا کرتا ہے یعنی تو بہت آزماتا ہے، جیسا ایوب علیہ السلام. اور اس میں یہ بھی چیز تھی کہ اللہ نے اگر کسی کو کچھ چیز بھی دی، اگر نعمتیں دی، بادشاہ کچھ بھی دی، تو وہ غرور میں نہ ہے، اس لیے کہ وہ جان لے کہ اس سے زیادہ بھی اللہ نے دیا تھا کس کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو. لیکن پھر بھی وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا، غرور میں نہیں آئے. تو وہ غرور میں نہ آئے، اس کو جو بھی مل جائے، لیکن وہ یعنی سلیمان علیہ السلام سے کمی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ہوائیں ان کے تابع تھی، شیاطین جن ان کے تابع تھے. یہ تو کسی کو یعنی ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر اللہ نے کسی کو آزمایا تو وہ صبر کرے اور جان لے کہ اس سے زیادہ بھی اللہ نے کسی کو آزمایا، وہ تھے ایوب علیہ السلام. ان کو اللہ نے اور زیادہ آزمایا. تو ہماری آزمائش کتنی بھی ہو جائے وہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے کمی ہے، ان کی آزمائش سے کمی ہوتی. تو انسان کیا کرے، ان دو انبیاء کرام کو دیکھ کر یعنی اس لیے اللہ نے یہ دونوں کا قصہ ساتھ میں ذکر کیا. اور یہاں پر ایک دفعہ یعنی سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جو ایک طبی تابعی ہے، بڑے محدث بھی تھے، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا بہتر ہے کہ میں اللہ مجھے عافیت دے تو میں شکر ادا کروں، یا اللہ مجھے آزمائے تو میں صبر کروں، کیا بہتر ہے؟ تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے بہترین جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا تو اللہ نے دونوں قصے ذکر کیے ایک ساتھ، یعنی سلیمان علیہ السلام کا بھی اور ایوب علیہ السلام کا. اور سلیمان علیہ السلام نعمتوں میں بہت آگے تھے، ان سے بڑی کسی کو نعمت نہیں تھی. اور ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت آزمایا، لیکن اللہ نے دونوں کے قصوں کے بعد دونوں کے بارے میں فرمایا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں، دونوں کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب. یہ ہمارا بہترین بندہ تھا، انہ اواب. جیسے کہ کیا ہے یہ ہے نا نعم العبد انہ اواب، کہ یہ ہمارا بہترین بندہ ہے. انہ اواب یہ کیا ہے، یہ ہماری طرف واپس لوٹ کے آنے والا ہے، یہ بڑا نیک بندہ ہے اور بڑی ہماری طرف لوٹ کے آتا ہے. تو دونوں برابر ہو گئے. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا یعنی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 30 میں ذکر کیا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور آیت نمبر 44 میں ذکر کیا یعنی ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہی سیم فرمایا نعم العبد انہ اواب. تو بہترین بھی ہمارا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، ابلیس کہاں بس لوٹ کر آنے والا ہے، یعنی یہ ہمیشہ لوٹتا تھا اور توبہ استغفار کرتا تھا. تو اللہ نے دونوں کے بارے میں یعنی ایک ہی بات بیان کی، دونوں نبیوں کے بارے میں، ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں برابر ہیں. تو جو مصیبت میں صبر کرے یا جو عافیت پر شکر ادا کرے، دونوں برابر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو مجھے یہ بہتر ہے کہ اللہ مجھے عافیت دے اور میں شکر ادا کروں گا. اگر جب دونوں برابر ہے تو پھر عافیت
انسان اس کو اختیار کرے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چاچا عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چاچا، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو. لیکن اگر اللہ نے کسی کو آزمایا تو صبر کرے. پھر یہاں پر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو 100 ماریں گے، 100 یعنی کوڑے ماریں گے جو بھی. تو لیکن اللہ نے تو یہاں پر ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا کہ ایک ہیلا بنایا اور ایک ہیلا بتایا کہ تم کیا کرو، ایک ساتھ مار دو، ایک ہی ساتھ کیا کرو مار دو، یعنی تو اس سے پورے 100 ہو جائیں گے، یعنی الگ الگ مت مارو. تو یہ لیکن یہ تھا ان کی شریعت میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیا اور ان کے پاس یعنی قسم کا کفارہ ان کو بتایا، جو کفارۃ الیتیم، جو کفارۃ الیمین ہے، جو کفارۃ الیمین ہے، یہ ان کو سکھایا. تو اگر کوئی قسم کھا لے اور وہ لگے کہ وہ قسم صحیح نہیں ہے تو اس کو توڑ لے اور کفارہ ادا کرے. لیکن پہلے کی شریعت میں یہ نہیں تھا. پہلے شریعت میں یہ تھا کہ وہ اگر قسم کھا لیا تو وہ قسم پوری کرے یا اسے گناہ ملے گا، دو میں سے ایک تھا. لیکن تو اس لیے ان کو مارنا پڑا اپنی بیوی کو. لیکن اللہ نے ان کو ایک ہلکا طریقہ بیان کیا. لیکن اگر ہماری اس میں، اگر ہمارے امت میں اگر کوئی قسم کھا لے اور وہ لگے کہ وہ قسم صحیح نہیں ہے تو کیا کرے، اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، کفارہ ادا کرے. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا انبیاء کرام کا، کہا کہ انا خلقناہم من خالصۃ ذکر الدار. ہم نے کیا کیا، ہم نے نا ان کو اللہ نے فرمایا واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. ابراہیم، اسماعیل و اسحاق، کہا کہ یہ اللہ نے کہا کہ یاد کرو ان انبیاء کرام کو. انا خلصناہم، ہم نے ان کو چن لیا کس کے لیے، ذکر الدار کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے. تو اللہ نے ایسا کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام کر رہے ہیں ان انبیاء کرام پر کہ اللہ نے یہ آخرت کو یاد کرتے تھے زیادہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا آخرت کو زیادہ یاد کرنا یہ بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے ان کو ایک نعمت دی یہ انبیاء کرام کو کہ یہ کثرت سے آخرت کو یاد کرتے. یہ کیا کرتے، کثرت سے آخرت کو یاد کرتے. پھر اللہ نے سورہ صاد کے آخر میں ذکر کیا آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا قصہ. اور اس قصے کا جو فائدہ یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ بیان کرنا کہ کتنا بڑا مقام ہے آدم علیہ السلام کا، اور یہ بیان کرنا کہ ہماری بہت سخت دشمنی ہے ہماری اور ابلیس کی. یعنی ہماری آبا و اجداد سے، ہمارے بابا اور والد جو آدم علیہ السلام سے دشمنی چل رہی، کسے، ابلیس اور شیطان سے، کہ تم بھی اس کو بناؤ دشمن، اس لیے کہ تمہارے والد کا دشمن تھا. اور یہ ہوتا ہے، ہم تو دنیا میں اگر معلوم ہو کہ یہ فلاں والد ہمارے والد کا دشمن تھا، یہ ہمارے دادا کا دشمن تھا، تو ہم بھی کیا کرتے، اس سے ہمیں دشمنی کرتے، ہم اس سے کیا کرتے، اس سے ہم دشمنی کرتے. تو اللہ نے وہی بھرا کہ تم بھی دشمنی کرو ابلیس سے. وہ کیا ہے، وہ تمہارے والد کا دشمن تھا آدم علیہ السلام کا. پھر اللہ نے اور یہاں پر اور یہ بھی بیان کرنا تھا کہ حسد اور تکبر کتنا بڑا نقصان ہے. اور سب سے پہلا گناہ جو ہوا دنیا میں وہ حسد کا ہوا، حسدنا اور جلنا کسی سے اور تکبر کرنا. اسی کہ ابلیس نے کیا تکبر کیا اور حسد کیا، تکبر کیا اور حسد کیا. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ ابلیس نے کہا، جب اللہ نے کہا کہ تم سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا کہ قال انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں کس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، کہ آپ نے پیدا کیا، یعنی خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور ان کو پیدا کیا کسی مٹی سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تو جس نے بھی اللہ کی بات کے آگے اپنی عقل لگائی، قرآن حدیث کے یا اللہ کی بات کے آگے اپنی عقل لگائی، تو وہ گمراہ ہوا تھا اور ہلاک ہوا تھا، اور وہ شیطان کا پیروکار ہے. اس لیے کیوں شیطان نے بھی اپنی بات آگے بڑھائی، یعنی اللہ کی بات کے آگے اور قرآن حدیث کے آگے. تو جو بھی اپنی عقل کو آگے بڑھائے قرآن حدیث سے، تو وہ ابلیس کے مشابہ ہے اور وہ گمراہ ہو جائے گا. اور کس طرح ابلیس نے کہا کہ بعض نے کہا کہ ابلیس نے کہا تھا کہ نا آگ جب اس کو لگاتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں تو آگ اوپر جاتی اور اوپر اچھلتی، اور مٹی کو اگر پھینک دیں گے تو مٹی کیا ہوتی، وہ نیچے گری آتی. تو اس نے ایک غلط قیاس لگایا. لیکن یعنی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ابلیس کی بات غلط تھی، بلکہ مٹی بہتر ہے آگ سے. اس کی 5 وجوہات بیان کیے، وہ ابھی وقت نہیں بیان کرنے کا، اگر کسی کو چاہیے تو وہ ابن تیمیہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے. پھر اللہ نے یہاں فرمایا قال ابلیس، اے ابلیس، ما مانعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ کرو اس کو جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. تو اللہ نے یہاں پر اکرام کیا آدم علیہ السلام پر کہ اللہ نے بنایا آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے. اور یہ بلا شک کہ ہمارا عقیدہ ہے اور سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ بھی سیدھے ہاتھ ہیں. وہ کلتا ہے جو حدیث میں آتا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھی سیدھے ہیں، اور اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو یہ کچھ اہم فائدے تھے اس یعنی 23ویں پارے کے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.